جہاد پر بیعت ہونا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور خندق کی طرف تشریف لے گئے۔ وہاں مہاجرین اور انصار سخت سردی میں صبح صبح خندق کھود رہے تھے۔ ان حضرات کے پاس غلام نہیں تھے جو ان کا یہ کام کر دیتے۔ حضور نے ان کی اس تھکاوٹ اور بھوک کو دیکھ کر یہ شعر پڑھا: اے اللہ، اصل زندگی تو آخرت کی ہے، ان انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما۔ حضور کے جواب میں صحابہ نے یہ شعر پڑھا: ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات پر بیعت کی ہے کہ جب تک ہم زندہ رہیں گے جہاد کرتے رہیں گے۔ جس میں یہ کہ میں نے عرض کیا، آپ ہمیں کس چیز پر بیعت کریں گے؟ آپ نے فرمایا، اسلام اور جہاد پر، موت پر بیعت ہونا۔ حضرت سلمہ فرماتے ہیں کہ میں حضور سے بیعت ہو کر ایک درخت کے سائے میں ایک طرف جا بیٹھا۔ جب لوگ کم ہو گئے تو آپ نے فرمایا، اے ابن ارکو، کیا تم بیعت نہیں ہوتے ہو؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں تو بیعت ہو چکا۔ آپ نے فرمایا، پھر بھی چنانچہ میں آپ سے دوبارہ بیعت ہو گیا۔ رومی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سلمہ سے کہا، اے ابو مسلم، آپ لوگ اس دن کس چیز پر بیعت ہو رہے تھے؟ انہوں نے کہا، موت پر۔ حضرت عبداللہ بن زید فرماتے ہیں کہ ہرا کی لڑائی کے دنوں میں ان کے پاس ایک آدمی نے آ کر کہا، ابن حنظلہ، لوگوں کو موت پر بیعت کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں کسی سے بھی اس موت پر بیعت نہیں ہوں گا۔ بات سننے اور خوشی سے ماننے پر بیعت ہونا۔ حضرت عبیداللہ بن رافع فرماتے ہیں کہ شراب کے چند مشکیزیں کہیں سے آئے۔ حضرت عبادہ بن صامت نے جا کر ان تمام مشکیزوں کو پھاڑ دیا اور کہا، ہم لوگ حضور سے اس بات پر بیعت ہوئی ہے کہ دل چاہے یا نہ چاہے، ہر حال میں بات سنا کریں گے اور مانا کریں گے، تنگی اور وسعت دونوں حالتوں میں اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں گے، اور ہم اللہ کی خوشنودی کی بات کہیں گے، اللہ کے بارے میں کسی کی ملامت میں سے نہیں ڈریں گے، اور جب حضور ہمارے ہاں یثرب میں تشریف لائیں گے تو ہم آپ کی مدد کریں گے اور ان تمام چیزوں سے آپ کی حفاظت کریں گے جن سے ہم اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور ہمیں ان کاموں کے بدلے میں جنت ملے گی۔ یہ وہ بیعت ہے جس پر ہم حضور سے بیعت ہوئی ہیں۔ حضرت عبادہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں نے حضور سے جنگ پر بیعت کی کہ تنگی اور وسعت میں دل چاہے یا نہ چاہے اور ہم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے، ہر حال میں ہم بات سنیں گے اور مانیں گے، امیر سے امارت کے بارے میں جھگڑا نہیں کریں گے، جہاں بھی ہوں گے حق بات کہیں گے، اور اللہ کے بارے میں کسی کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ ابن جریر نے حضرت جریر سے روایت کی ہے کہ میں نے حضور سے بات سننے حضرت عقیلہ بنت عتیق بن حارث فرماتی ہیں کہ میں اور میری والدہ حضرت حارث عطوریہ کے مہاجر عورتوں کے ساتھ آ کر حضور سے بیعت ہوئیں۔ آپ مقام ابتخ میں ایک خیمہ میں تشریف فرما تھے۔ آپ نے ہم سے عہد لیا کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کریں گی۔ آگے آیت والے الفاظ ہیں، جب ہم اقرار کر چکی اور آپ سے بیعت ہونے کے لیے ہاتھ بڑھائے تو آپ نے فرمایا، میں عورتوں کے ہاتھ نہیں چھو سکتا، چنانچہ آپ نے ہمارے لیے دعائے مغفرت کی اور یہی ہماری بیعت تھی۔ حضرت امیہ بنت رقیہ فرماتی ہیں کہ میں چند عورتوں کے ہمراہ حضور کی خدمت میں بیعت ہونے کے لیے حاضر ہوئی۔ ہم نے کہا، یا رسول اللہ، ہم آپ سے اس بات پر بیعت ہوتی ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، کوئی بہتان نہیں لائیں گی جسے ہم نے اپنے ہاتھوں اور پیروں کے درمیان باندھ کھڑا کیا ہو، اور کسی نیکی کے کام میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی۔ آپ نے فرمایا، یہ بھی کہو کہ جتنا تم سے ہو سکے ہم نے اللہ اور اس کے رسول ہم پر اس سے بھی زیادہ ترس کھانے والے ہیں۔ یا رسول اللہ، آئیے آپ ہاتھ بڑھائیں، ہم آپ سے بیعت ہوتی ہیں۔ آپ نے فرمایا، میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا ہوں، سو عورتوں سے میری زبانی بات ایسی ہے جیسے ایک عورت سے، یعنی میں عورتوں کو زبانی بیعت کرتا ہوں، چاہے 100 ہو چاہے 1۔ حضرت عبداللہ بن عمرو فرماتے ہیں کہ حضرت امیہ بنت رقیہ حضور کی خدمت میں اسلام پر بیعت ہونے کے ارادے سے آئیں۔ آپ نے فرمایا، میں تم کو اس بات پر بیعت کرتا ہوں کہ تم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کرو گی، چوری نہیں کرو گی، زنا نہیں کرو گی، اپنے بچوں کو قتل نہیں کرو گی، کوئی بہتان نہیں لاؤ گی جسے تم نے اپنے ہاتھوں اور پیروں کے درمیان باندھ کھڑا کیا ہو، اور نوح نہیں کرو گی، اور قدیم زمانہ جاہلیت کے مطابق اپنی زینت دکھاتی نہیں پھرو گی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت فاطمہ بنت عتیہ بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں خوش آمدید ہو رسول اللہ کو اور آپ کے قاصد کو
حضرت عمر نے پوچھا کیا تم ان باتوں پر بیعت ہوتی ہو؟ آپ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو نہیں شریک نہیں کرو گی، چوری نہیں کرو گی، زنا نہیں کرو گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گی، کوئی بہتان لاؤ گی جس کو تم نے اپنے ہاتھوں اور پیروں کے درمیان باندھ کھڑا کیا ہو، اور کسی نیکی کے کام میں نافرمانی نہیں کرو گی۔ ان عورتوں نے کہا جی ہاں۔ حضرت عمر نے دروازے کے باہر سے اپنا ہاتھ بڑھایا اور ان عورتوں کے اندر سے اپنے ہاتھ بڑھائے، لیکن حضرت عمر کا ہاتھ کسی عورت کے ہاتھ کو نہیں لگا۔ پھر حضرت عمر نے کہا اے اللہ تو گواہ ہو جا۔ پھر ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا کہ دین میں حیض والی عورتوں اور سیانی بچیوں کو بھی عیدگاہ لے جایا کریں کہ یہ نماز تو نہیں پڑھیں گی لیکن ان کے جانے سے مسلمانوں کی تعداد بھی زیادہ معلوم ہوگی اور یہ دعا میں شریک ہو جائیں گی، اور ہمیں جنازے کے ساتھ جانے سے روکا گیا اور یہ بتایا گیا کہ ہم پر جمعہ فرض نہیں ہے۔ نہیں، راوی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد سے بہتان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے قول کے بارے میں پوچھا، انہوں نے کہا اس سے مراد کسی کے مرنے پر نوح کرنا ہے۔ حضرت سلمہ بنت قیس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خالہ تھی اور انہوں نے حضور کے ساتھ دونوں قبلوں بیت المقدس اور بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی تھی، اور بنو عدی بن نجار قبیلے کی تھی۔ فرماتی ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں آئی اور انصار کی عورتوں کے ساتھ آپ سے بیعت ہو گئی۔ جب آپ نے ہمیں ان چیزوں پر بیعت فرمایا کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، کوئی بہتان نہیں لائیں گی جسے ہم نے اپنے ہاتھوں اور پیروں کے درمیان باندھ کھڑا کیا ہو، کسی نیکی کے کام میں حضور کی نافرمانی نہیں کریں گی، تو آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اپنے خاوندوں سے خیانت نہیں کریں گی۔ چنانچہ ہم بیعت ہو کر واپس جانے لگیں تو میں نے ان سے ایک عورت سے کہا کہ واپس جا کر حضور سے پوچھو کہ خاوندوں سے خیانت کرنے کا کیا مطلب ہے۔ اس نے جا کر حضور سے پوچھا، آپ نے فرمایا کہ خیانت یہ ہے کہ عورت خاوند کا مال لے کر کسی کو خود دے دے، یعنی خاوند کی اجازت کے بغیر۔ حضرت عقیلہ بنت عتیق بن حارث فرماتی ہیں کہ میں اور میری والدہ حضرت غریرہ بنت حارث یہ مہاجر عورتوں کے ساتھ آ کر حضور سے بیعت ہوئی۔ آپ مقام ابتک میں ایک خیمہ میں تشریف فرما تھے۔ آپ نے ہم سے یہ عہد لیا کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کریں گے۔ آگے آیت والے الفاظ ہیں، جب ہم اقرار کر چکی اور آپ سے بیعت ہونے کے لیے ہاتھ بڑھائے تو آپ نے فرمایا میں عورتوں کے ہاتھ نہیں چھو سکتا۔ چنانچہ آپ نے ہمارے لیے دعائے مغفرت کی اور یہی ہماری بیعت تھی۔ حضرت امیمہ بنت رقیہ فرماتی ہیں کہ میں چند عورتوں کے ہمراہ حضور کی خدمت میں بیعت ہونے کے لیے حاضر ہوئی۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ، ہم آپ سے اس بات پر بیعت ہوتی ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، کوئی بہتان نہیں لائیں گی جسے ہم نے اپنے ہاتھوں اور پیروں کے درمیان باندھ کھڑا کیا ہو، اور کسی نیکی کے کام میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی۔ آپ نے فرمایا یہ بھی کہو کہ جتنا تم سے ہو سکے۔ ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول ہم سے زیادہ ترس کھانے والے ہیں۔ یا رسول اللہ آئیے آپ ہاتھ بڑھائیں، ہم آپ سے بیعت ہوتی ہیں۔ آپ نے فرمایا میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا، سو عورتوں سے میری زبانی بات ایسی ہے جیسے ایک عورت سے، یعنی میں عورتوں کو زبانی بیعت کرتا ہوں، چاہے 100 ہوں یا چاہے ایک۔ حضرت عبداللہ بن عمرو فرماتے ہیں کہ حضرت امیمہ بنت رقیہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اسلام پر بیعت ہونے کے ارادے سے آئیں۔ آپ نے فرمایا میں تم کو اس بات پر بیعت کرتا ہوں کہ تم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کرو گی، چوری نہیں کرو گی، زنا نہیں کرو گی، اپنے بچوں کو قتل نہیں کرو گی، کوئی بہتان نہیں لاؤ گی جسے تم نے اپنے ہاتھوں اور پیروں کے درمیان باندھ کھڑا کیا ہو، اور نوح نہیں کرو گی، اور قدیم زمانہ جاہلیت کے مطابق اپنی زینت نہیں دکھاتی پھرو گی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت فاطمہ بنت عتبہ بن ربیعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیعت ہونے کے ارادے سے آئیں۔ آپ نے قرآنی آیات کے مطابق ان سے عہد لینا شروع کیا جس میں شرک نہ کرنے، زنا نہ کرنے وغیرہ کا ذکر ہے، تو حضرت فاطمہ نے شرم کے مارے اپنا ہاتھ سر پر رکھ لیا۔ حضور کو ان کی یہ ادا بہت پسند آئی۔ ان کی اس جھجک کو دیکھ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا اچھا پھر ٹھیک ہے۔ چنانچہ حضور نے اسی آیت کے مضمون کے مطابق ان کو بیعت کیا۔ حضرت عزہ بنت قابل فرماتی ہیں کہ وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی، چنانچہ آپ نے ان کو ان الفاظ سے بیعت فرمایا کہ تم زنا نہیں کرو گی، چوری نہیں کرو گی، اولاد کی زندہ درگور نہیں کرو گی، نہ ظاہر میں نہ چھپ کر۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ ظاہر میں زندہ درگور کرنا تو میں جانتی ہوں،
اور چھپ کر زندہ تر غور کرنا میں نے حضور سے پوچھا نہیں اور آپ نے مجھے بتایا نہیں، لیکن میرے دل میں اس کا مطلب یہ آیا کہ اس سے مراد اولاد کو بگاڑ دینا ہے، چنانچہ میں اللہ کی قسم اپنے کسی بچے کو نہیں بگاڑوں گی۔ حضرت فاطمہ بنت عتبہ بن ربیع بن عبد شمس فرماتی ہیں کہ ان کو اور ہند بنت عتبہ کو لے کر ابو حذیفہ بنت عتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تاکہ یہ حضور سے بیعت ہو جائیں۔ آپ ہم سے عہد لینے لگے اور بیعت کی پابندیاں بتانے لگے۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اے میرے چچا زاد بھائی، کیا آپ نے اپنی قوم میں ان ایوب اور ان نقائص میں سے کوئی چیز دیکھی ہے؟ حضرت ابو حذیفہ نے کہا، ارے حضور سے بیعت ہو جاؤ، کیونکہ انہی الفاظ سے لوگ بیعت ہوتے ہیں اور یہی پابندیاں بتائی جاتی ہیں۔ حضرت ہند نے کہا، میں تو چوری نہ کرنے پر آپ سے بیعت نہیں ہوتی ہوں، کیونکہ میں اپنے خاوند کے مال میں سے چوری کرتی ہوں۔ حضور نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا، یہاں تک کہ حضور نے آدمی بھیج کر حضرت ابو سفیان کو بلایا اور ابو سفیان سے فرمایا کہ تم اسے اپنے مال میں سے لے دینے کی اجازت دے دو۔ حضرت ابو سفیان نے کہا کہ تر و تازہ کھانے پینے کی چیزوں کی تو اجازت ہے، البتہ خشک چیزوں کی اجازت نہیں ہے اگر کسی نے آمد کی۔ چنانچہ ہم آپ سے بیعت ہو گئیں۔ پھر حضرت فاطمہ نے کہا، آپ کے خیمے سے زیادہ مبغوض کوئی خیمہ نہیں تھا اور اس سے زیادہ کوئی بات پسند نہیں تھی کہ اس خیمے کو اور اس خیمے کے اندر جو کچھ ہے اس سب کو اللہ تعالیٰ تباہ کر دے، اور اللہ کی قسم اب سب سے زیادہ آپ کے کعبے کے بارے میں یہ بات پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے آباد کرے اور اس میں برکت دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اتنی محبت مجھ سے ہونی بھی چاہیے، اللہ کی قسم تم میں سے ہر آدمی تب ہی کامل ایمان والا ہوگا جبکہ میں اس کو اس کی اولاد اور والد سے زیادہ محبوب ہو جاؤں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت ہند بنت عتبہ بن ربیع حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیعت ہونے کے لیے آئیں۔ آپ نے ان کے دونوں ہاتھوں کو دیکھا تو فرمایا، جاؤ اور مہندی لگا کر اپنے دونوں ہاتھوں کو بدل کر آؤ۔ چنانچہ وہ گئیں اور مہندی لگا کر اپنے ہاتھوں کو بدل کر حضور کی خدمت میں آئیں۔ آپ نے فرمایا، میں تم کو اس بات پر بیعت کرتا ہوں کہ تم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کرو گی، چوری نہیں کرو گی، زنا نہیں کرو گی۔ اس پر حضرت ہند نے کہا، کیا آزاد عورت بھی زنا کیا کرتی ہے؟ پھر آپ نے فرمایا، فقر کے ڈر سے اپنے بچوں کو قتل نہیں کرو گی۔ اور تو انہوں نے کہا، کیا آپ نے ہمارے لیے بچے چھوڑے ہیں جنہیں ہم قتل کریں؟ سب ہی کو آپ نے جنگوں میں مار ڈالا ہے۔ پھر وہ حضور سے بیعت ہو گئی۔ انہوں نے ہاتھوں میں سونے کے کنگن پہن رکھے تھے تو انہوں نے حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ ان 2 کنگنوں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، یہ تو جہنم کے انگاروں میں سے 2 انگارے ہیں۔ حضرت ہند نے اپنے خاوند حضرت ابو سفیان سے کہا کہ میں محمد علیہ السلام سے بیعت ہونا چاہتی ہوں۔ حضرت ابو سفیان نے کہا، میں نے اب تک یہ دیکھا کہ تم ہمیشہ سے محمد علیہ السلام کی بات کا انکار کرتی رہی ہو۔ انہوں نے کہا، ہاں، اللہ کی قسم تمہاری یہ بات ٹھیک ہے، لیکن اللہ کی قسم آج رات سے پہلے میں نے اس مسجد میں اللہ تعالیٰ کی اتنی عبادت ہوتے نہیں دیکھی۔ اللہ کی قسم مسلمانوں نے ساری رات نماز پڑھتے ہوئے قیام رکوع اور سجدے میں گزاری ہے۔ حضرت ابو سفیان نے کہا، تم تو اسلام کے خلاف بہت سے کام کر چکی ہو، اس لیے تم اپنے ساتھ اپنی قوم کے کسی آدمی کو لے جاؤ۔ چنانچہ وہ حضرت عمر کے پاس گئیں اور حضرت عمر ان کے ساتھ گئے اور ان کے لیے حضور سے داخلے کی اجازت مانگی۔ وہ نقاب ڈالے ہوئے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آگے بیعت کا قصہ ذکر کیا ہے۔ اسی روایت میں حضرت شعبی سے یہ منقول ہے کہ حضرت ہند نے کہا، میں تو ابو سفیان کا بہت سا مال ضائع کر چکی ہوں۔ تو ابو سفیان نے کہا، تم میرا جتنا مال لے چکی ہو وہ سب تمہارے لیے حلال ہے۔ ابن جریر نے حضرت ابن عباس سے اسی حدیث کی تفصیل سے ذکر کیا ہے کہ اس میں یہ ہے کہ حضرت ابو سفیان نے کہا، تم میرا جتنا مال لے چکی ہو، چاہے وہ ختم ہو گیا ہو یا باقی ہو، سب تمہارے لیے حلال ہے۔ یہ سن کر حضور ہنسے اور آپ نے ہند کو پہچان لیا، ان کو بلایا، انہوں نے حضور کا ہاتھ پکڑ لیا اور حضور نے ان سے توجہ ہٹا کر باقی عورتوں کی طرف متوجہ ہو کر کہا۔ آپ نے فرمایا، نہیں، اللہ کی قسم شریف عورت زنا نہیں کیا کرتی۔ آپ نے پھر عورتوں سے کہا کہ وہ اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی۔ حضرت ہند نے کہا، آپ نے ہی تو ان کو جنگ بدر کے دن قتل کیا ہے، اب آپ جانیں۔ اور وہ پھر آپ نے عورتوں سے کہا کہ وہ کوئی بہتان نہیں لائیں گی جسے انہوں نے اپنے پیروں اور ہاتھوں کے درمیان باندھ کھڑا کیا ہو، اور کسی نیکی کے کام میں نافرمانی نہیں کی ہو۔ آپ نے ان عورتوں کو نوح کرنے سے منع کیا۔ زمانہ جاہلیت میں عورتیں کپڑے پھاڑا کرتی تھیں، آپ نے ان تمام کاموں سے منع فرمایا۔ حضرت اسد بن ابی اسد برادر
حضور سے بیعت ہونے والی عورتوں میں سے ایک عورت سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن باتوں کا عہد لیا ہے ان میں یہ باتیں بھی تھیں کہ ہم کسی نیکی کے کام میں حضور کی نافرمانی نہیں کریں گے اور چہرہ نہیں نوچیں گے، بالوں کو نہیں بکھیریں گے، گریبان نہیں پھاڑیں گے اور واویلا نہیں کریں گی۔ نابالغ بچوں کا بیعت ہونا۔ حضرت محمد بن علی بن حسین فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسن اور حضرت حسین اور حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن جعفر کو بچپن ہی میں بیعت فرمایا، اور نہ ابھی ان کی داڑھی نکلی تھی اور نہ ابھی یہ لوگ بالغ ہوئے تھے۔ ہمارے علاوہ اور کسی بچے کو بیعت نہیں کیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت عبداللہ بن جعفر سے مروی ہے کہ یہ دونوں حضرات 7 سال کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت ہوئے تھے۔ حضور ان دونوں کو دیکھ کر مسکرائے اور اپنا ہاتھ بڑھا دیا اور ان دونوں کو بیعت فرما لیا۔ حضرت حرماس بن زید فرماتے ہیں کہ میں کمسن بچہ تھا، میں نے اپنا ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بیعت ہونے کے لیے بڑھایا، لیکن آپ نے مجھے بیعت نہیں کیا۔ صحابہ کرام کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلفاء کے ہاتھوں پر بیعت ہونا۔ حضرت منتشر کے والد کہتے ہیں جس وقت یہ آیت نازل ہوئی، ترجمہ تحقیق جو لوگ بیعت کرتے ہیں تجھ سے وہ بیعت کرتے ہیں اللہ سے، تو آپ نے لوگوں کو اس وقت اس طرح بیعت فرمایا کہ ہم اللہ کے لیے بیعت ہوتے ہیں اور ہم حق بات مانا کریں گے۔ اور حضرت ابوبکر نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیعت کرتے وقت پتہ فرمایا تھا کہ میں جب تک اللہ کا فرمان بردار ہوں تم میری بیعت پر اس وقت تک باقی رہو، لیکن حضرت عمر اور بعد کے والے خلفاء نے حضور کی طرح بیعت فرمائی۔ حضرت ابن العفیف فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر لوگوں کو بیعت فرما رہے تھے۔ صحابہ کی ایک جماعت ان کی خدمت میں آئی، وہ کہتے کیا تم مجھ سے اس بات پر بیعت ہوتے ہو کہ تم اللہ اور اس کی کتاب کی اور پھر امیر کی بات کو سنو گے اور مانو گے؟ وہ حضرات کہتے جی ہاں۔ پھر حضرت ابوبکر ان کی بیعت فرما لیتے۔ میں انہی دنوں یا کچھ عرصے پہلے بالغ ہو چکا تھا۔ میں کچھ دیر آپ کے پاس کھڑا رہا اور آپ لوگوں سے بیعت میں جو عہد لے رہے تھے وہ میں نے سیکھ لیا۔ پھر میں نے آپ کے پاس جا کر خود ہی یہ کہنا شروع کر دیا کہ میں آپ سے اس بات پر بیعت ہوتا ہوں کہ اللہ اور اس کی کتاب کی اور پھر امیر کی بات کو سنوں گا اور مانوں گا۔ یہ سن کر آپ نے مجھ پر اوپر سے نیچے تک ایک نگاہ ڈالی۔ میرا خیال یہ ہے کہ میرا یہ عمل آپ کو بہت پسند آیا، اللہ کی ان پر رحمت ہو۔ پھر آپ نے مجھے بیعت فرما لیا۔ حضرت ابو سفر فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابوبکر شام کی طرف کو لشکر روانہ فرماتے تو ان کو اس بات پر بیعت فرماتے کہ کافروں سے خوب نیزوں سے جنگ کریں گے اور اگر طاعون کی بیماری آ گئی تو وہ بھی جمے رہیں گے۔ حضرت ابو سفر فرماتے ہیں کہ میں مدینہ پہنچا، حضرت ابوبکر کا انتقال ہو چکا تھا، ان کی جگہ حضرت عمر خلیفہ بن چکے تھے۔ میں نے حضرت عمر سے عرض کیا آپ اپنا ہاتھ بڑھائیں، میں آپ کے ہاتھ پر ایسی چیز پر بیعت ہوتا ہوں کہ جس پر میں آپ سے پہلے آپ کے ساتھی حضرت ابوبکر سے بیعت ہوا تھا کہ جہاں تک میرا بس چلے گا میں بات سنوں گا اور مانوں گا۔ حضرت عمیر بن عطیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا اے امیر المومنین، آپ اپنا ہاتھ بلند فرمائیں، اللہ اسے بلند ہی رکھے، میں آپ سے اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق بیعت ہوتا ہوں۔ آپ نے مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ بلند کیا اور فرمایا اس بیعت کا مطلب یہ ہے کہ اس بیعت سے تمہارے کچھ حقوق ہم پر آ گئے اور ہمارے کچھ حقوق تم پر آ گئے، اور وہ یہ ہیں کہ تم ہماری مانو گے اور ہم صحیح بتائیں گے۔ اور حضرت عبداللہ بن حکیم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ہاتھ سے حضرت عمر سے اس بات پر بیعت ہوا کہ بات سنوں گا اور مانوں گا۔ اور سلیم ابو عامر فرماتے ہیں کہ عمر وفد حضرت عثمان کی خدمت میں حاضر ہوا، انہوں نے حضرت عثمان سے اس بات پر بیعت کرنی چاہی کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کریں گے، نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، رمضان کے روزے رکھیں گے اور مجوسیوں کی عید چھوڑ دیں گے۔ جب انہوں نے ان تمام باتوں کی ہاں کر لی تب ان کو بیعت کیا۔ حضرت مسعود بن مکرمہ فرماتے ہیں کہ جس جماعت کو حضرت عمر نے خلافت کے فیصلے کے لیے ذمہ دار بنایا تھا وہ جمع ہو کر مشورہ کرنے لگے، تو ان سے حضرت عبد الرحمن نے کہا یہ میرا فیصلہ ہے، میں نے تو خلیفہ بننا نہیں ہے۔
خلیفہ تو آپ لوگوں میں سے کوئی ہوگا، اگر آپ کہو تو آپ لوگوں میں سے کسی ایک کو منتخب کر دیتا ہوں۔ چنانچہ ان سب نے حضرت عبدالرحمن کو اس کا اختیار دے دیا، اور جب ان حضرات نے اپنا معاملہ حضرت عبدالرحمن کے سپرد کر دیا تو سب لوگوں کی توجہ حضرت عبدالرحمن کی طرف ہو گئی۔ اس جماعت کے باقی حضرات کے پاس نہ جاتا ہوا کوئی نظر نہ آیا اور نہ پیچھے چلتا ہوا۔ سب لوگ ان دنوں میں حضرت عبدالرحمن کو ہی جا کر اپنے مشورے دیتے، یہاں تک کہ جب وہ رات آئی کہ جس کی صبح کو ہم لوگ حضرت عثمان سے بیعت ہوئی، اس رات کا کچھ عرصہ گزر گیا تو حضرت عبدالرحمن نے آ کر میرا دروازہ زور سے کھٹکھٹایا کہ میں جاگ اٹھا۔ انہوں نے کہا، تم تو مسجد سے سو رہے ہو اور میں آج رات ذرا بھی نہیں سویا، جاؤ حضرت زبیر اور حضرت سعد کو بلا لاؤ۔ میں ان دونوں کو بلا لایا۔ انہوں نے ان دونوں سے کچھ دیر مشورہ کیا، پھر مجھ سے کہا، جاؤ حضرت علی کو میرے پاس بلا لاؤ۔ میں ان کو بلا لایا۔ ان سے حضرت عبدالرحمن آدھی رات تک الگ باتیں کرتے رہے، پھر حضرت علی ان کے پاس سے اٹھ کر چلے گئے۔ انہیں اپنے خلیفہ بننے کی کچھ امید تھی اور حضرت عبدالرحمن کو حضرت علی سے اس بارے میں کچھ خطرہ تھا۔ پھر حضرت عبدالرحمن نے مجھ سے کہا، جاؤ اور حضرت عثمان کو بلا لاؤ۔ میں نے انہیں بلا لایا۔ حضرت عبدالرحمن ان سے بات کرتے رہے یہاں تک کہ فجر کی اذان پر دونوں حضرات علیحدہ ہوئے۔ جب لوگ صبح کی نماز پڑھ چکے اور یہ ذمہ دار جماعت منبر کے پاس جمع ہو گئی تو حضرت عبدالرحمن نے مدینے میں جتنے مہاجرین اور انصار تھے ان سب کے پاس پیغام بھیجا، اور اس سال حج میں لشکروں کے جو امراء حضرت عمر کے ساتھ تھے ان کے پاس بھی پیغام بھیجا۔ جب یہ سب لوگ جمع ہو گئے تو حضرت عبدالرحمن نے خطبہ پڑھ کر فرمایا، مابعد اے علی، میں نے لوگوں کی رائے میں خوب غور کیا۔ لوگ حضرت عثمان کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے، تم اپنے دل میں کوئی ایسا ویسا خیال نہ آنے دینا۔ اور پھر حضرت عثمان کا ہاتھ پکڑ کر کہا، میں تم میں سے اس بات پر بیعت ہوتا ہوں کہ تم اللہ تعالیٰ کے طریقے پر، اس کے رسول کے اور اس کے بعد کے دونوں خلیفوں کی سنت پر چلو گے۔ پہلے ان سے حضرت عبدالرحمن بیعت ہوئے اور پھر مہاجرین اور انصار، لشکروں کے امراء اور تمام لوگ بیعت ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین متین کے پھیلانے کے لیے کس طرح سختیوں اور تکلیف اور بھوک اور پیاس کو برداشت کیا کرتے تھے، اور اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اللہ کے واسطے اپنی جانوں کو قربان کرنا کس طرح ان کے لیے آسان ہو گیا تھا۔ حضرت نفیر فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم لوگ حضرت مقدار بن اسود کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک آدمی وہاں سے گزرا۔ اس نے کہا، کتنی خوش قسمت ہیں یہ دونوں آنکھیں جنہوں نے رسول اللہ کو دیکھا۔ اللہ کی قسم، ہمیں تو تمنا ہی رہی کہ جو کچھ آپ نے دیکھا ہم بھی وہ دیکھ لیتے، اور جن مجلس میں آپ حاضر ہوئے ہم بھی ان میں حاضر ہوتے۔ حضرت نفیر کہتے ہیں کہ اس آدمی کی بات سن کر حضرت مقدار کا انزناب ہو گئے اور مجھے اس پر تعجب ہوا کہ اس نے تو ایک اچھی بات کہی تھی، پھر حضرت مقدار کیوں ناراض ہو گئے؟ تو حضرت مقدار نے اس کی متوجہ ہو کر فرمایا کہ جس مجلس میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں شریک نہیں ہونے دیا تم اس مجلس میں شریک ہونے کی تمنا کیوں کر رہے ہو؟ کیا پتہ اگر تم اس مجلس میں شریک ہوتے تو تمہارا کیا حال ہوتا؟ اللہ کی قسم، بہت سے لوگوں نے حضور کو دیکھا لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے منہ کے بل دوزخ میں ڈال دیا، کیونکہ انہوں نے حضور کی دعوت کو قبول نہیں کیا اور آپ کو سچا نہ مانا۔ کیا تم اس پر اللہ کا شکر نہیں کرتے ہو کہ اس نے جب تم کو پیدا کیا تو تم اپنے رب کو پہچانتے تھے، اور حضور جو کچھ لے کر آئے ہو تم اسے سچا مانتے تھے، اور کفر ایمان کی آزمائش دوسروں پر آئی اور تم اس آزمائش سے بچ گئے۔ اللہ کی قسم، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے زمانے میں بھیجا گیا جس میں کفر اور گمراہی اتنے زوروں پر تھی کہ کسی نبی کے زمانے میں اتنے زور پر نہ تھی۔ ایک طویل عرصے سے نبیوں کی آمد کا سلسلہ رکا ہوا تھا اور جاہلیت کا ایسا دورہ تھا کہ بتوں کی عبادت کو سب سے بہتر دین سمجھا جاتا تھا۔ آپ ایسا فرقان فیصلے کی کتاب یعنی قرآن لے کر آئے جس نے حق اور باطل کو الگ الگ کر دیا، اور مسلمان والد اور اس کا والدیہ بیٹا یا بھائی کافر ہے اور خود وہ مسلمان ہے، اور اس کے دل کے قفل کو کھول کر اللہ نے ایمان سے بھر دیا، اور اسے یقین ہے کہ اس کا یہ خاص تعلق والا دوزخ میں جائے گا، اور اس بات کا بھی یقین ہے کہ جو دوزخ میں گیا وہ برباد ہو گیا ہے۔ اس لیے اس خیال سے اسے نہ چین آتا تھا اور نہ اس کی آنکھ ٹھنڈی ہوتی تھی، جس سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی اس دعا میں بیان کیا ہے، اے رب دے ہم کو ہماری عورتوں کی طرف سے اور اولاد کی طرف سے آنکھ کی ٹھنڈک۔
حضرت محمد بن کعب قرظی کہتے ہیں کہ کوفہ والوں میں سے ایک آدمی نے حضرت حذیفہ بن یمان سے کہا، اے ابو عبداللہ، آپ حضرات نے رسول اللہ کو دیکھا ہے اور ان کی صحبت میں رہے ہیں۔ حضرت حذیفہ نے کہا، ہم پوری طرح سے محنت کرتے تھے۔ اس آدمی نے کہا، اللہ کی قسم، اگر ہم حضور کو پا لیتے تو ہم آپ کو زمین پر نہ چلنے دیتے بلکہ کندھوں پر اٹھا رکھتے۔ حضرت حذیفہ نے کہا، اے میرے بھتیجے، میں نے غزوہ خندق کے موقع پر حضور کے ساتھ اپنا ایسا سخت حال دیکھا کہ انہوں نے اس موقع پر خوف کی زیادتی اور بھوک اور سردی کی سختی برداشت کرنے والی حدیث ذکر کی ہے۔ امام مسلم کی روایت میں یہ ہے کہ حضرت حذیفہ نے فرمایا، کیا تم یہ کام کر لیتے؟ ارے میں نے غزوہ احزاب، غزوہ خندق کی ایک رات میں مسلمانوں کو حضور کے ساتھ اس حال میں دیکھا کہ تیز ہوا چل رہی تھی اور سخت سردی پڑ رہی تھی۔ اور آگے حدیث ذکر کی۔ حاکم کی روایت میں ہے کہ حضرت حذیفہ نے کہا، ارے اس کی تمنا نہ کرو، آگے مزید عزیز بھی ہے جیسے کہ خوف برداشت کرنے کے باب میں آئے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ کی طرف دعوت دینے کی وجہ سے سختیوں اور تکلیف کا برداشت کرنا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی خاطر جتنی تکلیف مجھے پہنچائیں گی اتنی کسی کو نہیں پہنچائیں گی، اور جتنا مجھے اللہ کی وجہ سے ڈرایا گیا اتنا کسی کو نہیں ڈرایا گیا۔ اور مجھ پر 30 دن اور 30 راتیں مسلسل ایسی گزری ہیں کہ میرے اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کسی جاندار کے کھانے کی قابل صرف اتنی چیز ہوتی جو بلال کے بغل کے نیچے آ جائے، یعنی بہت تھوڑی مقدار میں ہوتی۔ حضرت عقیل بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ قریش ابو طالب کے پاس آئے اور کہا، اے ابو طالب، آپ کا بھتیجا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھروں اور ہمارے مجلس میں ہمارے پاس آتا ہے اور ہمیں ایسی باتیں سناتا ہے جن سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو اس کو ہمارے پاس آنے سے روک دیں۔ تو ابو طالب نے مجھ سے کہا، اے عقیل، اپنے چچا زاد بھائی کو ڈھونڈ کر میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ میں آپ کو ابو طالب کی ایک کوٹھری میں سے بلا کر لایا۔ آپ میرے ساتھ چل رہے تھے۔ آپ سایہ میں چلنا چاہتے تھے کیونکہ دھوپ تیز تھی، لیکن راستے میں سایہ نہ مل سکا، یہاں تک کہ ابو طالب کے پاس پہنچ گئے۔ تو آپ سے ابو طالب نے کہا، اے میرے بھتیجے، اللہ کی قسم، جیسے کہ تم کو خود بھی معلوم ہے کہ میں تمہاری ہر بات مانتا ہوں، تمہاری قوم والوں نے آ کر یہ کہا کہ تم کعبہ میں اور ان کے مجلسوں میں جا کر ان کو ایسی باتیں سناتے ہو جن سے ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ اگر تم مناسب سمجھو تو ان کے پاس جانا چھوڑ دو۔ آپ نے اپنی نگاہ کو آسمان کی طرف اٹھا کر فرمایا کہ جس کام کو دیکھ کر مجھے محبوس کیا گیا ہے اس کو چھوڑنے کی میں بالکل قدرت نہیں رکھتا ہوں، جیسا کہ تم میں سے کوئی سورج میں سے آگ کا شعلہ لانے کی قدرت نہیں رکھتا۔ اس پر ابو طالب نے کہا، میرا بھتیجا کبھی غلط بات نہیں کہتا، تم سب بھلائی کے ساتھ واپس چلے جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ابو طالب نے کہا، اے میرے بھتیجے، آپ کی قوم میرے پاس آئی ہے اور اس نے ایسی باتیں کہی ہیں، تم مجھ پر بھی ترس کھاؤ اور اپنی جان پر بھی۔ اب اتنا بوجھ مجھ پر نہ ڈالو کہ جس کو نہ میں اٹھا سکوں اور نہ تم، لہٰذا تم اپنی قوم کو وہ باتیں کہنی چھوڑ دو جو ان کو ناگوار لگتی ہیں۔ اس سے حضور یہ سمجھے کہ آپ کے بارے میں آپ کے چچا کی رائے بدل گئی ہے اور وہ اب آپ کی مدد چھوڑ کر آپ کی قوم کے حوالے کرنے والے ہیں اور اب ان میں آپ کا ساتھ دینے کی ہمت نہیں رہی ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے چچا، اگر سورج میرے دائیں ہاتھ میں اور چاند میرے بائیں ہاتھ میں رکھ دیا جائے تو بھی میں اس کام کو چھوڑنے والا نہیں ہوں، میں اس کام میں لگا رہوں گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کام کو غالب کر دے یا اس کام کی کوشش میں میری جان چلی جائے۔ اتنا کہہ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں ڈبڈبائیں اور آپ رو دیے اور آپ وہاں سے پشت پھیر کر چل دیے۔ جب حضرت ابو طالب نے دیکھا کہ حضور اپنے کام پر اتنے پختہ ہیں کہ اس کے لیے جان تک قربان کرنے اور چاند سورج تک اٹھا لینے کو تیار ہیں تو انہوں نے حضور کو پکارا، اے میرے بھتیجے، آپ ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ ابو طالب نے کہا، آپ اپنا کام کرتے رہیں اور جیسے دل چاہتا ہے کرتے رہیں، اللہ کی قسم، میں کسی وجہ سے بھی تمہارا کبھی ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر فرماتے ہیں کہ حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا تو قریش کا ایک کمینہ آدمی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آیا اور اس نے آپ پر مٹی ڈالی۔ آپ اپنے گھر واپس چلے گئے تو آپ کی ایک بیٹی آ کر آپ کے چہرے سے مٹی صاف کرنے لگی اور رونے لگی۔ آپ نے فرمایا، اے میری بیٹی، مت رو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے والد کی ضرور حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور آپ فرما رہے تھے کہ ابو طالب کے انتقال تک قریش میرے ساتھ اتنی ناگواری کا معاملہ نہیں کر رہے تھے، اب یہ شروع ہو گئے ہیں۔
حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا تو قریش کے لوگ حضور سے ساتھ ترش روی اور سختی کے ساتھ پیش آنے لگے۔ آپ نے فرمایا، اے میرے چچا، آپ کی کمی بہت جلد محسوس ہونے لگی۔ حضرت حارث بن حارث فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے پوچھا، یہ مجمع کیسا ہے؟ میرے والد نے کہا، یہ لوگ اپنے ایک بے دین آدمی پر جمع ہیں کیونکہ چنانچہ ہم اپنی سواری سے اترے تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو اللہ کو ایمان لینے اور اس پر ایمان لانے کی دعوت دے رہے تھے، اور لوگ آپ کی دعوت کا انکار کر رہے تھے اور آپ کی طرح طرح کی تکلیفیں پہنچا رہے تھے۔ یہاں تک کہ آدھا دن گزر گیا اور لوگ آپ کے پاس سے چلے گئے تو ایک عورت پانی کا برتن اور رومال لیے ہوئی آئی کہ جس کا سینہ کھلا ہوا تھا۔ آپ نے اس عورت سے برتن لے کر پانی پیا اور وضو کیا، پھر اس عورت کی طرف سر اٹھا کر کہا، اے میری بیٹی، اپنے سینے کو ڈھانپ لے اور اپنے باپ کے بارے میں کوئی خوف اور خطرہ محسوس نہ کر۔ ہم نے پوچھا، یہ عورت کون ہے؟ لوگوں نے بتایا، ان کی بیٹی حضرت زینب ہے۔ حضرت منیب ازدی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمانہ جاہلیت میں دیکھا تھا کہ آپ فرما رہے تھے، اے لوگو، لا الہ الا اللہ کہہ کر کامیاب ہو جاؤ، تو میں نے دیکھا کہ ان میں سے کوئی تو آپ کے چہرے پر تھوک رہا ہے اور کوئی آپ پر مٹی ڈال رہا ہے اور کوئی آپ کو گالیاں دے رہا ہے، اور یوں ہی ہوتا رہا یہاں تک کہ آدھا دن گزر گیا۔ پھر ایک لڑکی پانی کا پیالہ لے کر آئی جس سے آپ نے اپنے چہرے اور دونوں ہاتھوں کو دھویا اور کہا، اے میری بیٹی، نہ تو اپنے باپ کے اچانک قتل ہونے کا خطرہ محسوس کرو اور نہ کسی قسم کی ذلت کا۔ میں نے پوچھا، یہ لڑکی کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب ہے، جو وہ ایک بہت خوبصورت بچی تھی۔ حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن العاص سے پوچھا کہ آپ مجھے بتائیں کہ مشرکین نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ کون سی تکالیف پہنچائی؟ انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ حضور حتیم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے اور اتنے میں عقبہ بن ابی معیط آیا۔ اس نے اپنا کپڑا حضور کی گردن میں ڈال کر زور سے آپ کا گلا گھونٹا۔ حضرت ابوبکر آئے اور عقبہ کو کندھے سے پکڑ کر حضور سے پیچھے ہٹایا اور یہ کہا، کیا مارے ڈالتے ہو ایک مرد کو اس بات پر کہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، اور لایا میں تمہارے پاس کھلی نشانیاں تمہارے رب کی؟ حضرت عمرو بن العاص فرماتے ہیں کہ میں نے صرف ایک ہی دن دیکھا کہ قریش کعبہ کے سائے میں بیٹھی ہوئی حضور کو قتل کرنے کا مشورہ کر رہے ہیں۔ اس وقت حضور مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھ رہے تھے۔ چنانچہ عقبہ بن ابی معیط کھڑا ہو کر آپ کی طرف بڑھا اور آپ کی گردن میں اپنی چادر ڈال کر اس نے آپ کو اس زور سے کھینچا کہ حضور گھٹنوں کے بل زمین پر گر گئے اور لوگوں میں ایک شور مچ گیا اور سب نے یہ سمجھا کہ آپ قتل کر دیے گئے ہیں۔ حضرت ابوبکر دوڑتے ہوئے آئے اور انہوں نے پیچھے سے آپ کی دونوں بغلوں میں ہاتھ ڈال کر آپ کو اٹھایا اور وہ یہ کہتے جا رہے تھے کہ کیا مارے ڈالتے ہو ایک مرد کو اس بات پر کہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ پھر کفار آپ کے پاس سے چلے گئے۔ حضور نے کھڑے ہو کر نماز پوری فرمائی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو کفار کعبہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ ان کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا، اے جماعت قریش، سن لو، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، مجھے تمہاری طرف تمہیں ذبح کرنے کے لیے ہی بھیجا گیا ہے، یعنی نہ ماننے والے ہمارے ہاتھوں آخر قتل ہوں گے۔ اور آپ نے اپنے ہاتھ کو اپنے حلق پر پھیر کر ذبح ہونے کی طرف اشارہ کیا تو آپ سے ابو جہل نے کہا، آپ تو نادان نہیں ہیں، لہذا ایسی سخت بات نہ کہیں، برداشت سے کام لیں۔ آپ نے اس سے فرمایا، تو بھی ان میں سے ہے جو آخر قتل ہوں گے۔ حضرت عروہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمرو سے پوچھا کہ آپ نے قریش کو اپنی دشمنی ظاہر کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ تکلیف پہنچاتے ہوئے کیوں دیکھا، وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا، ایک دفعہ قریش کے سردار حتیم میں جمع تھے، میں بھی وہاں موجود تھا۔ وہ آپس میں کہنے لگے کہ اس آدمی کی طرف سے ہمیں جتنا برداشت کرنا پڑا ہے ہمیں اتنا کبھی برداشت نہیں کرنا پڑا۔ یہ ہمیں بیوقوف کہتا ہے، ہمارے آباء و اجداد کو برا بھلا کہتا ہے اور ہمارے دین میں عیب نکالتا ہے اور ہماری جماعت کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہا ہے اور ہمارے معبودوں کو گالیاں دیتا ہے۔ ہم نے اس کی طرف سے بہت برداشت کر لیا ہے۔ وہ لوگ اس طرح کی باتیں کر ہی رہے تھے کہ سامنے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے ہوئے تشریف لائے۔ آپ نے حجر اسود کا استلام کیا اور بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے ان کے پاس سے گزرے۔ انہوں نے آپ کی باتیں نقل کر کے آپ کو طعنہ دیا۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے اس کا اثر آپ کے چہرے مبارک پر محسوس کیا۔ آپ ان کے سامنے سے آگے چلے گئے۔ جب آپ
ان کے پاس سے دوبارہ گزرنے لگے تو انہوں نے ویسی ہی باتیں کہہ کر آپ کو پھر طعنہ دیا، جس کا اثر میں نے آپ کے چہرہ مبارک پر محسوس کیا۔ جب آپ ان کے پاس سے تیسری مرتبہ گزرنے لگے تو انہوں نے پھر ویسی ہی باتیں کہہ کر آپ کو طعنہ دیا۔ آپ نے کہا، اے جماعت قریش، کیا تم سن رہے ہو؟ قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، میں تو تم لوگوں کو ذبح کرنے کے لیے ہی آیا ہوں، یعنی جو ایمان نہ لائے گا وہ آخر قتل ہوگا۔ آپ کی اس بات کی پر ایسی ہیئت طاری ہوئی کہ وہ سب لوگ ایک دم سہم گئے، یہاں تک کہ اس سے پہلے جو آپ پر سختی کرنے کے بارے میں سب سے زیادہ زور لگا رہا تھا، وہ بھی آپ سے عاجزی اور خوشامد سے بات کر کے آپ کو ٹھنڈا کرنے لگ گیا، اور یوں کہنے لگ گیا کہ اے ابو القاسم، آپ لہٰذا ایسی سخت بات نہ کہیں کہ برداشت سے کام لیں۔ آپ واپس تشریف لے گئے، اگلی بھلائی کے ساتھ واپس تشریف لے جائیں۔ اللہ کی قسم، آپ تو نادان آدمی نہیں ہیں۔ دن وہ لوگ پھر حتیم میں جمع ہوئے، میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ پھر ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ ان کی طرف سے جو تکلیفیں پیش آ رہی ہیں ان کا تم نے ان سے تذکرہ کیا، اور تم جو ان کے ساتھ معاملہ برت رہے ہو تو اس کا تم نے ان سے ذکر کیا۔ اس کے جواب میں جب انہوں نے تم کو ایسی بات صاف صاف کہہ دی جو تمہیں بری لگی تو تم نے ان کو چھوڑ دیا، ان کے ساتھ کچھ نہیں کیا، اور کچھ کرنا چاہیے تھا۔ وہ آپس میں یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ اتنے میں حضور کے سامنے سے تشریف لے آئے۔ یہ سب ایک دم آپ کی طرف جھپٹے اور آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا، اور کہنے لگے کہ تم ہی ہو جو یوں کہتے ہو اور یوں کہتے ہو۔ اور حضور کی طرف سے انہیں جو باتیں پہنچتی رہتی تھیں کہ حضور ان کے معبودوں کے اور ان کے دین کے عیوب گنوا رہے ہیں، سب انہوں نے کہہ ڈالی۔ حضور نے فرمایا، ہاں میں نے یہ سب باتیں کہی ہیں تو میں نے دیکھا کہ ان میں سے ایک آدمی نے آپ کا گریبان پکڑ لیا۔ آپ نے حضرت ابوبکر آپ کو بچانے کے لیے کھڑے ہوئے، اور وہ روتے ہوئے کہنے لگے، کیا مارے ڈالتے ہو ایک مرد کو اس بات پہ کہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ پھر یہ لوگ حضور کے پاس سے چلے گئے۔ قریش کی حضور کو تکلیف پہنچانے کا سب سے زیادہ سخت واقعہ جو میں نے دیکھا وہ یہ ہے۔ حضرت اسماء بنت ابوبکر سے لوگوں نے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرکین کی طرف سے جو تکلیفیں اٹھانی پڑیں تم نے ان میں سے زیادہ سخت تکلیف کون سی دیکھی؟ انہوں نے کہا، مشرکین مسجد حرام میں بیٹھے ہوئے رسول اللہ کا اور آپ ان کے معبودوں کے بارے میں جو فرماتے تھے ان کا تذکرہ کر رہے تھے۔ اتنے میں حضور سامنے سے تشریف لائے، وہ سب ایک دم کھڑے ہو کر حضور پر ٹوٹ پڑے۔ چیخ و پکار کی آواز حضرت ابوبکر تک پہنچی۔ لوگوں نے ان سے کہا، اپنے حضرت کو بچا لو۔ حضرت ابوبکر ہمارے پاس سے اٹھ کر چل پڑے، ان کی 4 زلفیں تھیں اور وہ کہتے جا رہے تھے کہ تمہارا ناس ہو گیا، ہمارے ڈالتے ہو ایک مرد کو اس بات پہ کہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، اور لایا ہے ہمارے پاس تمہارے پاس کھلی نشانیاں تمہارے رب کی۔ تو وہ حضور کو چھوڑ کر حضرت ابوبکر پر ٹوٹ پڑے۔ پھر حضرت ابوبکر ہمارے پاس واپس آئے، اور کافروں نے آپ کو اتنا مارا تھا کہ جب زلف کو بھی پکڑتے وہ ہاتھ میں آ جاتی، یعنی سر کے بال چوٹوں کی وجہ سے جھڑنے لگ گئے تھے، اور وہ فرما رہے تھے کہ تو بہت برکت والا ہے، اے بڑائی اور عظمت والے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا مارا تھا کہ آپ بے ہوش ہو گئے تھے، تو حضرت ابوبکر کھڑے ہو کر بلند آواز سے کہنے لگے، تمہارا ناس ہو، کیا مارے ڈالتے ہو ایک مرد کو اس بات پہ کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ لوگوں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ کافروں نے کہا، یہ پاگل ابوبکر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن لوگوں میں بیان کر رہے تھے کہ انہوں نے فرمایا، اے لوگوں بتاؤ لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ لوگوں نے کہا، امیر المومنین آپ۔ حضرت علی نے کہا کہ جو بھی میرے مقابلے میں آیا میں تو اس پر غالب ہوا، سب سے بہادر تو حضرت ابوبکر ہیں۔ ہم لوگوں نے غزوہ بدر کے موقع پر حضور کے لیے چھپڑ بنایا تھا، پھر ہم نے کہا کون حضور کے ساتھ رہے گا تاکہ کوئی مشرک حضور پر حملے کا ارادہ نہ کر سکے۔ اللہ کی قسم ہم میں سے کوئی بھی حضور کے قریب نہ جا سکا، بس ایک ابوبکر نے اس کی ہمت کی، وہ ننگی تلوار لی ہوئی حضور کے سرانے کھڑے رہے۔ جو کافر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آنے کا ارادہ کرتا یہ اس پر چپٹتے۔ تو یہ ہیں لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر۔ میں نے ایک دفعہ دیکھا کہ قریش نے حضور کو چاروں طرف سے پکڑ رکھا تھا، کوئی آپ پر ناراض ہو رہا تھا، کوئی آپ کو جھنجھوڑ رہا تھا، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ تم نے تمام خداؤں کا ایک خدا بنا دیا۔ اللہ کی قسم اس دن بھی حضرت ابوبکر کے علاوہ ہم میں سے اور کوئی حضور کے قریب نہ جا سکا۔ یہ آگے بڑھے، کسی کو مارتے تھے، کسی سے لڑتے تھے، کسی کو جھنجھوڑتے تھے، اور کہتے جاتے تھے کہ تمہارا ناس ہو، کیا مارے ڈالتے ہو ایک مرد کو اس بات پہ کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔
اتنا کہنے کے بعد حضرت علی نے جو چادر اوڑھ رکھی تھی وہ اوپر اٹھائی اور رونے لگے، اتنا روئے کہ ان کی داڑھی تڑ ہو گئی۔ پھر کہا، میں تم سے اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ آل فرعون کا مومن بہتر ہے جن کا قرآن میں تذکرہ ہے، یا ابو بکر؟ تمام لوگ خاموش رہے۔ حضرت علی نے کہا، اللہ کی قسم ساری زمین آل فرعون کے مومنوں سے بھر جائے تو ان کی زندگی ان کے پھر کے اعمال سے حضرت ابو بکر کی ایک گھڑی زیادہ قیمتی ہے۔ آل فرعون کا وہ مومن تو اپنا ایمان چھپا رہا تھا اور وہ یہ اپنے ایمان کا اعلان کر رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں تشریف فرما تھے اور ابو جہل بن ہشام، شیبہ بن ربیع، عتبہ بن ربیع، عقبہ بن ابی معیط، امیہ بن حلف اور 2 اور آدمی کل 7 کافر حتیم میں بیٹھے ہوئے تھے اور حضور نماز پڑھ رہے تھے اور نماز میں لمبے لمبے سجدے کر رہے تھے۔ ابو جہل نے کہا کہ تم میں سے کون ایسا ہے جو فلاں جگہ جائے اور جہاں فلاں قبیلے نے جانور ذبح کر رکھا ہے اس کی اجری ہمارے پاس لے کر آئے، پھر ہم وہ اجری محمد کے اوپر ڈال دیں گے۔ ان میں سے سب سے زیادہ بدبخت عقبہ بن ابی معیط گیا اور اس نے وہ اجری لا کر حضور کے کندھوں پر ڈال دی جبکہ حضور سجدے میں تھے۔ میں وہاں کھڑا تھا، مجھ میں بولنے کی ہمت نہیں تھی تو میں تو اپنی حفاظت نہیں کر سکا تھا۔ میں وہاں سے جانے لگا کہ اتنے میں آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ نے یہ خبر سنی تو وہ دوڑی ہوئی آئیں اور آپ کے کندھوں سے اجری کو انہوں نے اتارا، پھر قریش کی طرف متوجہ ہو کر ان کو برا بھلا کہنے لگ گئیں۔ کافروں نے ان کو کچھ جواب نہ دیا۔ حضور نے اپنی عادت کے مطابق سجدہ پورا کر کے سر اٹھایا۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو 3 مرتبہ یہ بددعا کی، اے قریش اے اللہ تو قریش کو پکڑ فرما، عتبہ، عقبہ اور ابو جہل اور شیبہ کی پکڑ فرما۔ پھر آپ مسجد حرام سے باہر تشریف لے گئے۔ راستے میں آپ کو ابو الجہری بغل میں گھوڑا دبائے ہوئے ملا۔ اس نے حضور کا چہرہ پریشان دیکھ کر پوچھا کہ آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا، مجھے جانے دو۔ اس نے کہا، خدا جانتا ہے میں آپ کو اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک آپ مجھے نہ بتا دیں کہ آپ کو کیا پیش آیا ہے۔ آپ کو ضرور کوئی بڑی تکلیف پہنچی ہے۔ جب آپ نے دیکھا یہ تو مجھے بتائے بغیر نہیں چھوڑے گا تو آپ نے اس کا سارا واقعہ بتا دیا کہ ابو جہل کے کہنے پر آپ پر اجری ڈالی گئی۔ ابو الجہر ہی نے کہا، او مسجد چلیں۔ حضرت ابو چلے اور مسجد میں داخل ہوئے۔ پھر ابو جہل کی طرف متوجہ ہو کر بولا، اے ابو الہم، کیا تمہارے ہی کہنے کی وجہ سے محمد پر اجری ڈالی گئی ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ ابو نے کوڑا اٹھا کر اس کے سر پر مارا۔ کافروں میں آپس میں ہاتھا پائی ہونے لگی۔ ابو جہل چلایا، تم لوگوں کا ناس ہو، تمہاری اس ہاتھا پائی سے محمد کا فائدہ ہو رہا ہے۔ محمد تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے درمیان دشمنی پیدا ہو جائے اور وہ ان کے ساتھ ہی بچے رہیں۔ بخاری اور مسلم اور ترمذی وغیرہ ابو الجہل والے قصے کو مختصر نقل کیا ہے۔ صحیح بخاری میں یہ بھی ہے کہ حضور پر اجری ڈالنے کے بعد وہ لوگ زور زور سے ہنسنے لگے اور ہنسی کے مارے ایک دوسرے پر گر رہے تھے۔ امام احمد کی روایت میں یہ ہے کہ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان 7 کافروں کو دیکھا کہ یہ سارے کے سارے جنگ بدر کے دن قتل کیے گئے۔ حضرت یعقوب بن عتبہ کہتے ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر تشریف لے جا رہے تھے کہ اچانک سامنے سے آ کر ابو جہل نے آپ کا راستہ روک لیا اور آپ کو بہت تکلیف پہنچائی۔ حضرت حمزہ شکاری آدمی تھے اور اس دن وہ شکار کرنے گئے ہوئے تھے۔ حضور کے ساتھ ابو جہل نے جو کچھ کیا وہ حضرت حمزہ کی بیوی نے دیکھ لیا تھا۔ چنانچہ جب حضرت حمزہ شکار سے واپس آئے تو ان کی بیوی نے ان سے کہا، اے ابو، ہمارا جو کچھ ابو جہل نے آج تمہارے بھتیجے کے ساتھ کی ہے، اگر تم اسے دیکھ لیتے تو نہ جانے تم اس کے ساتھ کیا کرتے۔ یہ سن کر حضرت حمزہ کو بڑا غصہ آیا، چنانچہ وہ گھر میں داخل ہونے سے پہلے ہی اپنی گردن میں کمان لٹکائے ہوئے اس طرح چل دیے اور مسجد حرام میں داخل ہوئے۔ وہاں انہوں نے ابو جہل کو قریش کی ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے پایا۔ انہوں نے بغیر کچھ کہے ابو جہل کے سر پر زور سے کمان ماری اور اس کا سر زخمی کر دیا۔ قریش کے کچھ لوگ کھڑے ہو گئے اور حضرت حمزہ کو ابو جہل سے روکنے لگے۔ حضرت حمزہ نے کہا، آج سے میرا بھی وہی دین ہے جو محمد کا دین ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کی قسم، میں اپنی اس بات سے نہیں پھروں گا۔ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو مجھے اس سے روک کر دیکھ لو۔ حضرت حمزہ کے مسلمان ہونے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو بہت قوت حاصل ہوئی
اور مسلمان اپنے کام میں زیادہ پکے ہو گئے، اور اب قریش ڈرنے لگے کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اب حضرت حمزہ حضور کی ضرور حفاظت کریں گے۔ حضرت محمد بن کعب قرظی مرسلہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت حمزہ اپنی تیر اندازی سے واپس آئے تو ان کو ایک عورت ملی جس نے ان سے کہا، اے ابو عمارہ، تمہارے بھتیجے کو ابو جہل بن ہشام سے کتنی تکلیف اٹھانی پڑی۔ اس نے برا بھلا کہا، ان کو تکلیف پہنچائی اور یہ کہا وہ کیا۔ حضرت حمزہ نے پوچھا، کیا کسی نے ایسا کرتے ہوئے دیکھا؟ اس نے کہا، ہاں، اللہ کی قسم بہت سے لوگ دیکھ رہے تھے۔ حضرت حمزہ وہاں سے چل دیے اور صفا مروہ کے پاس قریش کی اس مجلس میں پہنچے جہاں ابو جہل بیٹھا ہوا تھا۔ اپنی کمان پر ٹیک لگا کر کہنے لگے، میں نے ایسے اور ویسے تیر چلایا اور یہ کیا اور وہ کیا۔ پھر انہوں نے دونوں ہاتھوں سے کمان پکڑ کر ابو جہل کے کانوں کے درمیان سر پر اس زور سے ماری کہ کمان ٹوٹ گئی، اور کہا کہ یہ تو کمان کی مار تھی، اس کے بعد تلوار کی ہوگی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور وہ اللہ کے پاس سے حق لے کر آئے ہیں۔ لوگوں نے کہا، اے ابو عمارہ، وہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہیں، اور یہ کام تو ایسا ہے کہ اگر تم بھی کرو تو ہم تمہیں نہ کرنے دیں، حالانکہ تم ان سے افضل ہو۔ اے ابو عمارہ، تم تو بدخلق نہ تھے۔ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ میں ایک دن مسجد حرام میں بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں ابو جہل لعن اللہ سامنے آیا اور کہنے لگا، میں نے اللہ کے لیے نذر مانی ہے کہ اگر محمد علیہ السلام کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھ لوں گا تو ان کی گردن کو پاؤں کے نیچے رون ڈالوں گا۔ میں وہاں سے حضور کی طرف چل دیا اور جا کر میں نے انہیں ابو جہل کی بات بتائی۔ آپ وہاں سے غصے میں نکلے، جہاں تک کہ مسجد حرام پہنچ گیا۔ مسجد میں داخل ہونے کی آپ کو اتنی جلدی تھی کہ دروازے کے بجائے دیوار پر لنگھ کر اندر گئے۔ میں نے کہا، آج کا دن تو بہت برا ہوگا۔ میں نے اپنی لنگی کو مضبوط باندھا اور حضور کے پیچھے ہو لیا۔ آپ نے اندر جا کر یہ پڑھنا شروع کیا۔ پڑھتے پڑھتے جب آپ اس آیت پر پہنچے جس میں ابو جہل کا ذکر ہے تو ایک آدمی نے ابو جہل سے کہا، اے ابو لہب، یہ محمد علیہ السلام مسجد میں ہیں۔ اس نے کہا، کیا تم وہ منظر نہیں دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ اللہ کی قسم، آسمان کا کنارہ مجھ پر بند ہو چکا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورت کے آخر پر پہنچے تو آپ نے سجدہ فرمایا۔ حضرت برہ بنت ابی تجارت فرماتی ہیں کہ ایک دن ابو جہل اور اس کے ساتھ چند کافروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روکا اور آپ کو بہت تکلیف پہنچائی۔ تو حضرت طلیب بن عمیر ابو جہل کی طرف بڑھے اور اسے مارا، جس سے اس کا سر زخمی ہو گیا، اور لوگوں نے حضرت طلیب کو پکڑ لیا اور ابو لہب طلیب کی مدد کے لیے کھڑا ہوا۔ حضرت طلیب کی والدہ حضرت عروی کو جب اس واقعے کی خبر ملی تو انہوں نے کہا، طلیب کی زندگی کا بہترین دن وہ ہے جس دن اس نے اپنے ماموزاد بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی۔ لوگوں نے ابو لہب سے کہا، تمہاری بہن عروی بے دین ہو گئی ہے۔ ابو لہب حضرت عروی کے پاس گیا اور انہیں ناراض ہونے لگا، اور انہوں نے کہا، تم بھی اپنے بھتیجے محمد علیہ السلام کی حمایت میں کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ اگر وہ غالب آ گئے تو تمہیں اختیار ہوگا، ورنہ تمہیں اپنے بھتیجے کے بارے میں معذور سمجھا جائے گا۔ ابو لہب نے کہا، کیا ہم تمام عربوں سے لڑنے کی طاقت رکھتے ہیں؟ اور وہ تو ایک نیا دین لے کر آیا ہے۔ حضرت قتادہ مرسلہ بیان کرتے ہیں کہ عتیبہ بن ابی لہب کی شادی حضور کی صاحبزادی حضرت ام کلثوم سے ہوئی۔ حضرت رقیہ عتیبہ کے بھائی عتبہ بن ابی لہب کے نکاح میں تھیں، ابھی ان کی رخصتی نہیں ہوئی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ظہور ہوا۔ جب سورۃ تبت یدا ابی لہب نازل ہوئی تو ابو لہب نے اپنے دونوں بیٹوں عتیبہ اور عتبہ سے کہا، میرا تم دونوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، اگر تم محمد علیہ السلام کی بیٹیوں کو طلاق نہ دو۔ اور عتیبہ اور عتبہ دونوں کی ماں بنت حرب بن امیہ نے بھی جیسے قرآن میں کہا گیا کہا، اے میرے بیٹوں، ان دونوں کو طلاق دے دو کیونکہ یہ دونوں بے دین ہو گئی ہیں۔ چنانچہ ان دونوں نے طلاق دے دی۔ حضرت عتیبہ نے حضرت ام کلثوم کو طلاق دے دی تو وہ حضور کے پاس آیا اور کہنے لگا، میں نے تمہارے دین کا انکار کیا ہے اور تمہاری بیٹی کو طلاق دے دی ہے تاکہ تم کبھی میرے پاس نہ آؤ اور نہ میں تمہارے پاس آؤں۔ پھر اس نے آپ پر حملہ کر کے آپ کی قمیص کو پھاڑ دیا۔ وہ ملک شام کی طرف تجارت کے لیے جانے والا تھا۔ آپ نے فرمایا، میں اللہ سے سوال کرتا ہوں کہ وہ تجھ پر اپنا کوئی شیر مسلط کر دے۔ چنانچہ وہ قریش کے تجارتی قافلے کے ساتھ گیا۔ جب یہ لوگ زرقہ مقام پر پہنچے تو رات کو وہاں ٹھہر گئے۔ ایک شیر نے اس رات اس قافلے کا چکر لگایا۔ عتیبہ کہنے لگا، ہائے میری ماں،
کی ہلاکت یہ شہر تو مجھے ضرور کھا جائے گا، جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا۔ مجھے ابن ابی کبشہ، یہ نام کافروں نے حضور کا رکھا ہوا تھا، نے مارا ڈالا، جو کہ مکہ میں ہے اور میں شام میں ہوں۔ چنانچہ اس شہر نے اس سارے قافلے میں سے حضرت عتیبہ پر حملہ کیا اور اس کا گوشت نوچ ڈالا اور اسے مار ڈالا۔ زہیر بن علا کہتے ہیں کہ ہمیں ہشام بن عروہ نے اپنے والد سے یوں بیان کیا ہے کہ وہ شیر اس رات اس قافلے کا چکر لگا کر واپس چلا گیا۔ قافلے والوں نے عتیبہ کو اپنے درمیان لٹایا، چنانچہ وہ شیر دوبارہ آیا اور سب کو پھلانگ تو وہ عتیبہ تک پہنچا اور اس کے سر کو چبا ڈالا۔ حضرت عثمان بن عفان نے پہلے حضرت رقیہ سے شادی کی، پھر ان کی وفات کے بعد حضرت ام کلثوم سے کی۔ حضرت ربیعہ بن عبید دیلی نے فرمایا کہ تم لوگوں کو یہ کہتے ہوئے بہت سنا کہ قریش رسول اللہ کو گالیاں دیا کرتے تھے اور تکلیف پہنچایا کرتے تھے، اور میں ان واقعات کا کثرت سے دیکھنے والا ہوں۔ حضور کا گھر ابو لہب اور عقبہ بن ابی معیط کے گھر کے درمیان تھا۔ جب آپ اپنے گھر واپس آتے تو دروازے پر ہوجری اور گندگی، خون اور گندگی پاتے۔ آپ اپنی کمان کے کنارے سے ان سب چیزوں کو ہٹاتے جاتے اور فرماتے، اے قریش کی جماعت، یہ پڑوسی کے ساتھ بہت برا سلوک ہے۔ حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ حضور کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ نے ان سے بیان فرمایا کہ انہوں نے حضور سے پوچھا کہ جنگ احد کے دن سے بھی زیادہ سخت دن آپ پر کوئی آیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے تمہاری قوم کی طرف سے بہت زیادہ تکلیفیں اٹھانی پڑیں اور ان کی طرف سے مجھے سب سے زیادہ تکلیف عقبہ طائف کے دن اٹھانی پڑی۔ میں نے اہل طائف کے سردار ابن عبد یلیل بن عبد کلال کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا کہ مجھ پر ایمان لاؤ اور میری نصرت کرو اور مجھے اپنے ہاں ٹھہرا کر دعوت کا کام آزادی سے کرنے دو، لیکن اس نے میری بات نہ مانی۔ میں طائف سے بڑا غمگین اور پریشان ہو کر اپنے راستے پر واپس چل پڑا۔ میں یوں ہی غمگین اور پریشان چلتا رہا، قرن ثعلب مقام پر پہنچ کر میرے اس غم اور پریشانی میں کچھ کمی آئی تو میں نے اپنا سر اٹھایا تو دیکھا کہ ایک بادل مجھ پر سایہ کیے ہوئی ہے۔ میں نے غور سے دیکھا تو اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ انہوں نے مجھے آواز دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کی وہ گفتگو جو آپ سے ہوئی سنی اور ان کے جوابات سننے، اور ایک فرشتے کو جس کے متعلق پہاڑوں کی خدمت ہے آپ کے پاس بھیجا ہے، اور آپ ان کفار کے بارے میں جو چاہیں اسے حکم دیں۔ اس کے بعد پہاڑوں کے فرشتے نے مجھے آواز دے کر سلام کیا اور عرض کیا، اے محمد، آپ نے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سنا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ اگر آپ ارشاد فرما دیں تو میں مکہ کے دونوں پہاڑوں کو ان پر ملا دوں جس سے وہ یہ سب درمیان میں کچل جائیں۔ حضور اقدس نے فرمایا، نہیں، بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پشتوں میں ایسے لوگوں کو پیدا فرمائے گا جو ایک اللہ عز و جل کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کریں گے۔ حضرت ابن شہاب بیان کرتے ہیں کہ جب ابو طالب کا انتقال ہوا تو حضور یہ امید لے کر طائف تشریف لے گئے کہ وہاں والے آپ کو اپنے ہاں ٹھہرا لیں گے۔ چنانچہ آپ قبیلہ ثقیف کے 3 آدمیوں کے پاس تشریف لے گئے جو اس قبیلے کے سردار تھے اور آپس میں بھائی تھے، اور ان کے نام عبد یلیل اور حبیب اور مسعود تھے۔ حضرت عمرو کے بیٹے تھے۔ آپ نے اپنے آپ کو ان پر پیش فرمایا اور ان لوگوں سے اپنی قوم کی ناقدری اور بے حرمتی کی شکایت کی، لیکن ان لوگوں نے آپ کو بہت برا جواب دیا۔ حضرت عروہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ ابو طالب کا انتقال ہو گیا اور کفار قریش کی طرف سے حضور پر تکلیفیں اور سختیاں اور زیادہ بڑھ گئیں، اور آپ قبیلہ ثقیف کے پاس اس امید سے تشریف لے گئے کہ آپ کو اپنے ہاں ٹھہرا لیں گے اور آپ کی مدد کریں گے۔ آپ نے دیکھا کہ قبیلہ ثقیف کے 3 سردار ہیں جو کہ آپس میں بھائی ہیں، عبد یلیل بن عمرو اور حبیب بن عمرو اور مسعود بن عمرو۔ آپ نے اپنے آپ کو ان پر پیش کیا اور لوگوں سے تکلیفوں کی اور اپنی قوم کی بے حرمتی کرنے کی شکایت کی۔ ان میں سے ایک نے کہا، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ دے کر بھیجا ہو تو کعبہ کے پروں کی چوری کرو، جنہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ دے کر نہیں بھیجا۔ اور دوسروں نے کہا کہ اس مجلس کے بعد میں آپ سے کبھی بھی کوئی بات نہیں کروں گا، کیونکہ اگر آپ واقعی رسول ہیں تو آپ کا مقام اس سے بہت اونچا ہے کہ مجھ جیسا آپ سے بات کرے۔ اور تیسرے نے کہا، رسول بنانے کے لیے آپ ہی رہ گئے تھے، کیا اللہ تعالیٰ آپ کے علاوہ کسی اور کو رسول نہیں بنا سکتے تھے؟ اور آپ نے ان سے جو گفتگو فرمائی وہ انہوں نے سارے قبیلے میں پھیلا دی، اور وہ سب جمع ہو کر حضور کا مذاق اڑانے لگے، اور آپ کے راستے پر 2 صفیں بنا کر بیٹھ گئے، اور انہوں نے اپنے پاؤں میں پتھر لے لیے
اپنے ہاتھوں میں پتھر لے لیے اور آپ جو قدم بھی اٹھاتے یا رکھتے اسے پتھر مارتے اور آپ کا مذاق بھی اڑاتے جاتے۔ جب آپ ان صفوں سے آگے نکل گئے، ان کافروں سے چھٹکارا پایا اور آپ کے دونوں قدم مبارک سے خون بہہ رہا تھا، تو آپ ان لوگوں کے ایک انگور کے باغ میں چلے گئے، ایک انگور کی بیل کے نیچے سائے میں بیٹھ گئے۔ آپ بہت غمگین، رنجیدہ اور دکھی اور تکلیف زدہ تھے اور آپ کے دونوں پاؤں سے خون بہہ رہا تھا۔ اسی باغ میں عتبہ بن ربیع اور شیبہ بن ربیع کافر بھی تھے۔ جب آپ نے ان دونوں کو دیکھا تو ان کے پاس جانا پسند نہ فرمایا، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ یہ دونوں اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں۔ حالانکہ آپ سخت تکلیف اور پریشانی میں تھے۔ ان دونوں نے اپنے غلام عداس کو انگور دے کر حضور کی خدمت میں بھیجا۔ وہ عیسائی تھے اور نینوی کے رہنے والے تھے۔ عداس نے آ کر حضور کے سامنے انگور رکھ دیے۔ حضور نے انگور کھانے کے لیے بسم اللہ پڑھی۔ اس سے عداس کو بڑا تعجب ہوا۔ آپ نے اس سے پوچھا، تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ انہوں نے کہا، میں نینوی کا رہنے والا ہوں۔ آپ نے فرمایا، تم اس بھلے اور نیک آدمی کے شہر کے رہنے والے ہو جس کا نام حضرت یونس بن متی تھا۔ عداس نے حضور سے عرض کیا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ حضرت یونس بن متی کون ہیں؟ آپ کو حضرت یونس کی جتنے حالات معلوم تھے وہ عداس کو بتائے، اور آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ کسی انسان کا درجہ اس سے کم نہیں سمجھتے تھے، اسے اللہ کا پیغام پہنچائے، یعنی چھوٹے بڑے ہر ایک کو دعوت دیا کرتے تھے۔ حضرت عداس نے اس سے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ مجھے حضرت یونس بن متی کے بارے میں کچھ اور بتائیں۔ چنانچہ حضور پر حضرت یونس بن متی کے بارے میں جتنی وحی نازل ہوئی تھی وہ سب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عداس کو سنا دی۔ اس پر وہ حضور کے سامنے سجدے میں گر گئے اور آپ کے قدموں کو چومنے لگ گئے جن میں سے خون بہہ رہا تھا۔ حضرت جب عتبہ اور اس کے بھائی شیبہ نے اپنے غلام کو یہ کرتے ہوئے دیکھا تو دونوں سکتے میں رہ گئے۔ جب حضرت عداس ان دونوں کے پاس واپس آئے تو ان دونوں نے ان سے کہا، تم کو کیا ہوا ہے؟ تم نے محمد علیہ السلام کو سجدہ بھی کیا اور ان کے قدموں کو بھی چوما، اور ہم نے تم کو ہم سے کسی کے ساتھ ایسا کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ حضرت عداس نے کہا، یہ ایک بھلے آدمی ہیں۔ انہوں نے مجھے چند ایسی باتیں بتائی ہیں جو مجھے اس رسول کے بارے میں معلوم تھی جن کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مبعوث فرمایا تھا، جن کو حضرت یونس بن متی علیہ السلام کہا جاتا ہے، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اس پر وہ دونوں ہنس پڑے اور کہنے لگے، ارے یہ آدمی تمہیں تمہاری نصرانیت سے نہ ہٹا دے، یہ آدمی بہت دھوکہ دیتا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ واپس تشریف لے آئے۔ حضرت موسیٰ بن عقبہ کی روایت میں یہ ہے کہ طائف والے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر دو صفیں بنا کر دائیں بائیں حضور کو تکلیف پہنچانے کے لیے بیٹھ گئے۔ جب آپ وہاں سے گزرے تو جو قدم آپ اٹھاتے یا رکھتے اس پر پتھر مارتے، یہاں تک کہ انہوں نے آپ کو لہولہان کر دیا۔ جب آپ نے ان سے چھٹکارا پایا تو آپ کے دونوں قدموں سے خون بہہ رہا تھا۔ اور ابن اسحاق کی روایت میں یہ ہے کہ حضور ثقیف کی بھلائی سے ناامید ہو کر جب ان کے پاس سے کھڑے ہو گئے تو ان سے آپ نے فرمایا، تم نے جو کچھ کرنا تھا کر لیا، میری دعوت کو قبول نہ کیا، اتنا تو کرو کہ تم میری بات چھپا کر رکھو، کیونکہ آپ یہ نہیں چاہتے تھے کہ آپ خود کو ان کی طائف والوں نے آپ کے ساتھ جو کچھ کیا وہ معلوم ہو، کیونکہ اس سے وہ حضور کے خلاف اور زیادہ جری ہو جائیں گے۔ لیکن انہوں نے ایسا نہ کیا اور اپنے نادان لڑکوں اور غلاموں کو آپ کے خلاف بھڑکایا، جس پر وہ آپ کو برا بھلا کہنے لگے اور آپ کے خلاف شور مچانے لگے، یہاں تک کہ آپ کے خلاف لوگوں کو جمع ہو گیا اور عتبہ بن ربیع اور شیبہ بن ربیع کے ایک باغ میں پناہ لینے پر آپ مجبور کر دیا۔ اس وقت وہ دونوں اس باغ میں تھے۔ ثقیف کے جتنے لوگ آپ کے پیچھے لگے ہوئے تھے وہ واپس چلے گئے۔ آپ انگور کی ایک بیل کے نیچے بیٹھ گئے۔ ربیعہ کے یہ دونوں بیٹے آپ کو دیکھ رہے تھے اور طائف کے نادان لوگوں نے آپ کو یہ تکلیف پہنچائی، اسے بھی انہوں نے دیکھا۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ مجھ سے یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جب آپ قبیلہ بنو جمحہ کی ایک عورت سے ملے تو آپ نے اس سے فرمایا، ہمیں تمہارے سسرال والوں سے کتنی تکلیف اٹھانی پڑی۔ جب آپ کو طائف والوں کی طرف سے قدرے اطمینان ہوا تو آپ نے یہ دعا مانگی، اے اللہ، تجھ ہی سے شکایت کرتا ہوں، ہمیں اپنی کمزوری اور بے بسی کی اور لوگوں میں ذلت اور رسوائی کی۔ اے رحمان و رحیم، تو ہی صفا کا رب ہے اور تو ہی میرا پروردگار ہے، تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے؟ کسی اجنبی بیگانے کے جو مجھے کافی ہے؟
میں تیرے چہرے کے اس نور کے طفیل جس سے تمام اندھیریاں روشن ہو گئیں اور جس سے دنیا اور آخرت کے سارے کام درست ہو جاتے ہیں، اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر تیرا غصہ ہو جائے، تو مجھ سے ناراض ہو۔ تیری ناراضگی کا اس وقت تک دور کرنا ضروری ہے جب تک تو راضی نہ ہو۔ نہ تیرے سوا کوئی طاقت ہے، نہ قوت۔ جب عتبہ بن ربیع اور شیبہ بن ربیع نے حضور کو اس حال میں دیکھا تو اقتدائی کا جذبہ ان کے دل میں ابھر آیا۔ انہوں نے اپنے نصرانی غلام کو بلایا جس کا نام عداس تھا، اس سے کہا کہ انگوروں کا جو خوشہ لو اور اس بڑی پلیٹ میں رکھ کر اس آدمی کے پاس لے جاؤ اور اسے کہو کہ وہ یہ انگور کھا لے۔ چنانچہ عداس وہ انگور لے کر گئے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جا کر رکھ دیے اور آپ سے عرض کیا کہ نوش فرما لیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگوروں کی طرف ہاتھ بڑھایا تو آپ نے بسم اللہ پڑھی اور انگوروں کو کھانے لگے۔ عداس نے حضور کے چہرے کو غور سے دیکھ کر کہا، اللہ کی قسم، اس علاقے والے کھانے کے غم یوں نہیں کہتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا، تم کون ہو، کس علاقے کے ہو اور تمہارا دین کیا ہے؟ اس نے کہا، میں نصرانی ہوں اور نینوے کا رہنے والا ہوں۔ آپ نے فرمایا، تم تو نیک آدمی یونس بن متی علیہ السلام کی بستی کے رہنے والے ہو۔ عداس نے حضور سے کہا، آپ کو یونس بن متی کا کیسے پتہ چلا؟ آپ نے فرمایا، وہ میرے بھائی تھے اور نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں۔ عداس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پورے جھک گئے اور آپ کے سر اور ہاتھوں اور قدموں کو چومنے لگے۔ یہ منظر دیکھ کر ربیع کے دونوں بیٹوں میں سے ایک دوسرے سے کہنے لگا، ارے انہوں نے تو تمہارے غلام کو بگاڑ دیا۔ جب حضرت عداس ان دونوں کے پاس واپس آئے تو دونوں نے ان سے کہا، اے عداس، تیرا ناس ہو، تمہیں کیا ہوا؟ تم اس آدمی کے سر اور ہاتھوں اور قدموں کو چوم رہے تھے۔ حضرت عداس نے کہا، اے میرے آقا، روئے زمین پر ان سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا۔ دونوں نے حضرت عداس سے کہا، تیرا ناس ہو، یہ آدمی کہیں تمہیں تمہارے دین سے نہ ہٹا دے، کیونکہ تمہارا دین اس کے دین سے بہتر ہے۔ حضرت سلمان نے اپنی سیرت کی کتاب میں یہ بیان کیا ہے کہ حضرت عداس نے حضور سے عرض کیا تھا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابوبکر نے فرمایا، اگر تم مجھ کو اور رسول اللہ کو اس وقت دیکھتی جب ہم دونوں غار صور پر چڑھے تھے تو عجیب منظر دیکھتی۔ حضور کے دونوں قدموں سے خون ٹپک رہا تھا اور میرے دونوں پاؤں سن ہو کر پتھرا گئے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور کے قدموں میں خون ٹپکنے کی وجہ یہ ہے کہ حضور ننگے پاؤں چلنے کے عادی نہیں تھے اور اس موقع پر ننگے پاؤں چلنا پڑا تھا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ جنگ احد کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دایاں نچلا ربعی دانت شہید ہو گیا تھا اور آپ کا سر مبارک زخمی ہو گیا تھا۔ آپ اپنے چہرے مبارک سے خون پوچھتے جاتے اور فرماتے جاتے کہ وہ قوم کیسے کامیاب ہو گئی جنہوں نے اپنے نبی کے سر کو زخمی کر دیا اور اس کا اگلا دانت شہید کر دیا، حالانکہ وہ ان کو اللہ کی طرف دعوت دے رہے تھے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، تیرے اختیار کچھ نہیں، یا ان کو توبہ دیوے خدا تعالیٰ یا ان کو عذاب کرے کہ وہ ناحق پر ہیں۔ حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ جنگ احد کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی ہو گیا اور سامنے سے حضرت مالک بن سنان آئے، انہوں نے حضور کے زخم کو چوسا اور آپ کے خون کو نگل گئے۔ آپ نے فرمایا، جو ایسا آدمی دیکھنا چاہتا ہے کہ جس کے خون میں میرا خون مل گیا، وہ مالک بن سنان کو دیکھ لے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابوبکر جب جنگ احد کا ذکر فرماتے تو یہ اشارہ فرماتے کہ یہ دن سارے کا سارا حضرت اللہ کے حساب میں ہے۔ پھر تفصیل سے بیان فرماتے ہیں کہ میدان جنگ سے منہ موڑنے والوں میں سے سب سے پہلے واپس لوٹنے والا میں تھا۔ میں نے دیکھا ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے بڑے زور و شور سے جنگ کر رہا ہے۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ خدا کرے یہ حضرت اللہ ہوں، اس لیے کہ جو ثواب مجھ سے چھوٹنا تھا وہ تو چھوٹ گیا۔ اب مجھے زیادہ پسند یہ ہے کہ یہ ثواب میری قوم کے کسی آدمی کو ملے، اور حضرت طلحہ میری قوم کے آدمی تھے اور میرے اور مشرکین کے درمیان ایک آدمی اور تھا جسے میں پہچان نہیں رہا تھا اور میں بنسبت اس آدمی کے حضور سے زیادہ قریب تھا، لیکن وہ اب مجھ سے زیادہ تیز چل رہا تھا۔ تو اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ ابو عبیدہ بن جراح ہیں۔ ہم دونوں حضور کی خدمت میں پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ آپ کا اگلا دانت شہید ہو چکا ہے، آپ کا دائیں چہرہ مبارک زخمی ہے اور خود کی دو کڑیاں آپ کے رخسار مبارک میں گھس گئی ہیں۔ آپ نے ہم سے فرمایا، اپنے ساتھی طلحہ کی خبر لو جو کہ زیادہ خون نکلنے کی وجہ سے کمزور ہو چکے تھے۔ حضور کو زخمی حالت میں دیکھ کر ہم لوگ آپ کے اس فرمان کی طرف توجہ نہ کر سکے، ہم بہت پریشان ہو گئے تھے۔ میں حضور کے چہرے سے کڑیاں نکالنے کے لیے آگے بڑھا تو حضرت ابو عبیدہ
نے مجھے اپنے حق کی قسم دے کر کہا کہ یہ سعادت لینے کے لیے مجھے چھوڑ دو۔ میں نے یہ موقع ان کے لیے چھوڑ دیا۔ انہوں نے ہاتھ سے کڑیاں نکالنا پسند نہ کیا کہ اس سے حضور کو تکلیف ہوگی، کیونکہ دانتوں سے پکڑ کر ایک کڑی نکالی۔ کڑی کے ساتھ ان کے سامنے والا ایک دانت بھی نکل کر گر گیا، جو انہوں نے کہا اس طرح کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ انہوں نے پھر مجھے اپنے حق کی قسم دے کر کہا یہ سعادت لینے کے لیے مجھے چھوڑ دو، اور انہوں نے پہلی مرتبہ کی طرح دانتوں سے پکڑ کر کڑی کو نکالا۔ اس دفعہ کڑی کے ساتھ ان کا دوسرا دانت نکل کر گر گیا۔ دانتوں کے ٹوٹنے کے باوجود حضرت ابو عبیدہ لوگوں میں بہت خوبصورت نظر آتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت سے فارغ ہو کر ہم لوگ حضرت اللہ کے پاس آئے۔ وہ ایک گڑھے میں پڑے ہوئے تھے اور ان کے جسم پر نیزے اور تیر اور تلوار کے 70 سے زیادہ زخم تھے اور ان کی انگلی بھی کٹ گئی تھی۔ ہم نے ان کی دیکھ بھال کی۔ صحابہ کرام کا اللہ کی طرف دعوت دینے کی وجہ سے مشقتوں اور تکلیفوں کو برداشت کرنا، حضرت ابوبکر کا مشقتیں برداشت کرنا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب حضور اقدس کے مرد صحابہ کی تعداد 38 ہو گئی تو وہ ایک دفعہ اکٹھے ہوئے اور حضرت ابوبکر نے حضور سے اس بات کا اصرار کیا کہ اب کھول کر اسلام کی دعوت دی جائے۔ آپ نے فرمایا اے ابوبکر، ابھی ہم لوگ تھوڑے ہیں، لیکن حضرت ابوبکر اصرار کرتے رہے، جس پر حضور نے کھلم کھلا دعوت دینے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ مسلمان مسجد حرام کے مختلف حصوں میں بکھر گئے اور ہر آدمی اپنے قبیلے میں جا کر بیٹھ گیا، اور حضرت ابوبکر لوگوں میں بیان کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے اور حضور بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت ابوبکر اسلام میں سب سے پہلے بیان کرنے والے ہیں، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف کھلم کھلا کھڑے ہو کر دعوت دی۔ تو مشرکین حضرت ابوبکر اور مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے اور مسجد حرام کے مختلف حصوں میں مسلمانوں کو خوب مارا گیا، اور حضرت ابوبکر کو تو خوب مارا بھی گیا اور پاؤں تلے روندا بھی گیا۔ عتبہ بن ربیع پاس کا حضرت ابوبکر کے قریب آ کر ان کو کئی تلے والے جوتوں سے مارنے لگا، ان کو ان کے چہرے پر ٹیڑھا کر کے مارتا تھا اور حضرت ابوبکر کے پیٹ پر کودتا تھا۔ زیادہ مار کھانے کی وجہ سے اتنا ورم آ گیا تھا کہ ان کا چہرہ اور ناک پہچانا نہیں جا رہا تھا۔ حضرت ابوبکر کے قبیلہ بنو تمیم والے دوڑتے ہوئے آئے اور حضرت ابوبکر سے مشرکین کو ہٹایا اور ان کو ایک کپڑے میں ڈال کر ان کے گھر لے گئے۔ انہیں حضرت ابوبکر کے مر جانے میں کوئی شک نہیں تھا۔ پھر قبیلہ بنو تمیم نے مسجد حرام میں واپس آ کر کہا اللہ کی قسم، حضرت ابوبکر مر گئے تو ہم ان کے بدلے میں عتبہ بن ربیع کو مار ڈالیں گے۔ پھر قبیلے والے حضرت ابوبکر کے پاس واپس آئے۔ حضرت ابوبکر کے والد ابو قحافہ اور قبیلہ بنو تمیم والے ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن وہ بے ہوش تھے۔ انہوں نے سارا دن کوئی جواب نہ دیا، تو دن کے آخر میں ہوش آنے پر حضرت ابوبکر نے بات کی تو یہ کہا اے رسول اللہ کا کیا ہوا؟ تو وہ لوگ حضرت ابوبکر کو برا بھلا کہنے لگے، انہیں ملامت کرنے لگے، اٹھ کر چل دیے اور ان کی والدہ ام خیر سے کہہ گئے کہ ان کا دھیان رکھیں اور انہیں کچھ کھلا پلا دیں۔ جب وہ لوگ چلے گئے تو ان کی والدہ اکیلی رہ گئیں، تو وہ کھانے پینے کے لیے اصرار کرنے لگیں، مگر حضرت ابوبکر یہی پوچھتے رہے کہ رسول اللہ کا کیا ہوا؟ ان کی والدہ نے کہا اللہ کی قسم مجھے تمہاری حضرت کی کوئی خبر نہیں۔ تو حضرت ابوبکر نے کہا ام جمیل بنت الخطاب کے پاس جائیں، ان سے حضور کے بارے میں پوچھ کر آئیں۔ چنانچہ وہ ام جمیل کے پاس گئیں اور ان سے کہا کہ ابوبکر تم سے محمد بن عبداللہ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ ام جمیل نے کہا میں نہ تو ابوبکر کو جانتی ہوں نہ محمد بن عبداللہ کو۔ ہاں اگر تم کہو میں تمہارے ساتھ تمہارے بیٹے کے پاس چلتی ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ چنانچہ حضرت ام جمیل ان کے گھر آئیں تو دیکھا کہ حضرت ابوبکر زمین پر لیٹے ہوئے ہیں، ان میں بیٹھنے کی بھی طاقت نہیں ہے اور سخت بیمار ہیں۔ حضرت ام جمیل ان کے قریب جا کر زور زور سے رونے لگی اور انہوں نے کہا اللہ کی قسم آپ کو جن لوگوں نے تکلیف پہنچائی ہے وہ بڑے فاسق اور کافر لوگ ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے آپ کا بدلہ ضرور لے گا۔ حضرت ابوبکر نے کہا اب رسول اللہ کا کیا بنا؟ حضرت ام جمیل نے کہا یہ آپ کی والدہ سن رہی ہیں۔ حضرت ابوبکر نے کہا ان سے تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہے؟ حضرت ام جمیل نے کہا کہ حضور ٹھیک ٹھاک ہیں۔ حضرت ابوبکر نے پوچھا حضور کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا دارالارقم میں، حضرت ارقم کے گھر میں۔ تو حضرت ابوبکر نے کہا اللہ کی قسم جب تک میں حضور کی خدمت میں خود حاضر نہ ہو جاؤں اس وقت تک نہ کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا۔ حضرت ام خیر اور حضرت ام جمیل دونوں ٹھہری رہی اور یہاں تک کہ کافی رات ہو گئی اور لوگوں کا چلنا پھرنا بند ہو گیا۔ پھر یہ دونوں حضرت ابوبکر کو سہارا دیتے ہوئے لے کر چلی۔
یہاں تک کہ حضور کی خدمت میں پہنچ گئی۔ حضور حضرت ابوبکر کو دیکھ کر ان پر جھک گئے اور ان کا بوسہ لیا، اور سارے مسلمان بھی ان پر جھک گئے اور ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر حضور پر انتہائی رقت طاری ہو گئی۔ حضرت ابوبکر نے کہا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، مجھے تو اور کوئی تکلیف نہیں ہے، بس اس فاسق نے میرے چہرے کو بڑی تکلیف پہنچائی ہے، اور یہ میری والدہ ہیں جو اپنے بیٹے کے ساتھ اچھا سلوک کرتی ہیں، اور آپ بہت برکت والے ہیں۔ آپ میری والدہ کو اللہ کی طرف دعوت دیں اور ان کے لیے تو اللہ سے دعا کریں، شاید اللہ تعالیٰ ان کو آپ کے ذریعے آگ سے بچا دے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی اور ان کو اللہ کی دعوت دی، اور وہ مسلمان ہو گئی۔ حضرت صحابہ حضور کے ساتھ اس گھر میں ٹھہرے رہے، اور ان کی تعداد 39 تھی۔ جس دن حضرت ابوبکر کو مارا گیا، اس دن حضرت حمزہ بن عبد المطلب مسلمان ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب اور ابو جہل بن ہشام کی ہدایت کے لیے دعا مانگی تھی، جو حضرت عمر کے حق میں قبول ہوئی۔ اپنے بدھ کے دن دعا کی تھی، اور حضرت عمر جمعرات کو مسلمان ہوئے تھے۔ ان کے مسلمان ہونے پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور گھر میں موجودہ صحابہ نے اس زور سے اللہ اکبر کہا کہ جس کی آواز مکہ کے اوپر والے حصے میں بھی سنائی دی۔ حضرت ارقم کے والد نابینا کافر تھے، اور یہ کہتے ہوئے باہر آئے کہ اے اللہ، میرے بیٹے اور اپنے چھوٹے سے غلام ارقم کی مغفرت فرما، کیونکہ وہ کافر ہو گیا، یعنی انہوں نے اسلام کا نیا دین اختیار کر لیا ہے۔ حضرت عمر نے کھڑے ہو کر کہا، یا رسول اللہ، اپنا دین انہیں کیوں چھپائیں، جبکہ ہم حق پر ہیں؟ کافروں کا دین کھلم کھلا ظاہر ہو، جبکہ وہ ناحق پر ہیں۔ آپ نے فرمایا، اے عمر، ہم تھوڑے ہیں، ہمیں جو تکلیف اٹھانی پڑتی ہے وہ تم نے دیکھ ہی لی ہے۔ حضرت عمر نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، میں جتنی مجلسوں میں کفر کی حالت میں بیٹھا ہوں، میں ان تمام مجلسوں میں جا کر ایمان کو ظاہر کروں گا۔ چنانچہ وہ دارالارقم سے باہر نکلے اور بیت اللہ کا طواف کیا، پھر قریش کے پاس سے گزرے جو ان کا انتظار کر رہے تھے۔ ابو جہل بن ہشام نے دیکھتے ہی کہا، فلاں آدمی کہہ رہا تھا کہ تم بے دین ہو گئے۔ حضرت عمر نے کلمہ شہادت فرمایا۔ مشرکین یہ سن کر حضرت عمر کی طرف جھپٹے۔ حضرت عمر نے حملہ کر کے عتبہ کو نیچے گرا لیا اور اس پر گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گئے اور اسے مارنے لگے، اور اپنی انگلی اس کی دونوں آنکھوں میں ڈھونس دی۔ عتبہ چیخنے لگا، لوگ بڑے پرے ہٹ گئے۔ پھر حضرت عمر نے کھڑے ہو گئے، جب بھی کوئی سورما آپ کے قریب آنے لگتا تو آپ قریب آنے والوں میں سب سے زیادہ باعزت آدمی کو پکڑ لیتے اور اس کی خوب پٹائی کرتے، یہاں تک کہ سب لوگ حضرت عمر سے عاجز آ گئے، اور وہ جن مجلسوں میں بیٹھا کرتے تھے ان تمام مجلسوں میں جا کر انہوں نے ایمان کا اعلان کیا، اور یوں کفار پر غالب آ کر حضور کی خدمت میں واپس آئے اور عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اب آپ کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اللہ کی قسم، میں جتنی مجلسوں میں حالت کفر میں بیٹھا کرتا تھا، میں ان تمام مجلسوں میں جا کر بے خوف و خطر اپنے ایمان کا اعلان کر کے آیا ہوں۔ پھر حضور باہر تشریف لائے اور آپ کے آگے آگے حضرت عمر اور حضرت حمزہ بن عبد المطلب تھے، یہاں تک کہ آپ نے بیت اللہ کا طواف کیا اور اطمینان سے ظہر کی نماز ادا فرمائی۔ پھر حضرت عمر کے ہمراہ دارالارقم واپس تشریف لائے۔ اس کے بعد حضرت عمر اکیلے واپس چلے گئے، اور ان کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی واپس تشریف لے گئے۔ صحیح قول یہ ہے کہ حضرت عمر باعث نبی کے 6 سال کے بعد اس وقت مسلمان ہوئے تھے جبکہ حضرت صحابہ کرام ہجرت فرما کر حبشہ جا چکے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا، اپنے والدین کو اسی دین اسلام پر پایا، اور روزانہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح اور شام دونوں وقت ہمارے یہاں تشریف لایا کرتے تھے۔ جب مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم ہونے لگا تو حضرت ابوبکر سرزمین حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کے ارادے سے چل پڑے۔ جب آپ برگل غماد پہنچے تو وہاں قبیلہ کارا کے سردار ابن داغنہ سے ملاقات ہوئی۔ اس سے پوچھا، اے ابوبکر، کہاں کا ارادہ ہے؟ حضرت ابوبکر نے کہا، مجھے میری قوم نے نکال دیا ہے، اب میرا ارادہ ہے کہ میں زمین کی سیاحت کروں اور اپنے رب کی عبادت کروں۔ ابن داغنہ نے کہا، تمہارے جیسے آدمی کو نہ خود نکلنا چاہیے اور نہ ان کو نکالنا چاہیے، کیونکہ تم نایاب چیزیں حاصل کر کے لوگوں کو دیتے ہو، صلہ رحمی کرتے ہو، ضرورت مندوں کا بوجھ اٹھاتے ہو اور مہمان نوازی کرتے ہو اور مصائب میں مدد کرتے ہو۔ میں تمہیں پناہ دیتا ہوں، تم واپس چلو، اپنے شہر میں اپنے رب کی عبادت کرو۔ چنانچہ حضرت ابوبکر واپس آ گئے اور ابن داغنہ بھی آپ کے ساتھ آیا، اور شام کے وقت ابن داغنہ نے قریش کے سرداروں کے پاس چکر لگایا اور ان سے کہا کہ
کہ ابوبکر جیسے آدمی کو نہ خود مکہ سے جانا چاہیے اور نہ کسی کو ان کو نکالنا چاہیے۔ کیا تم ایسے آدمی کو نکالتے جو نایاب چیزیں حاصل کر کے تو لوگوں کو دیتا ہے اور صلہ رحمی کرتا ہے اور ضرورت مندوں کا بوجھ اٹھاتا ہے اور مہمان نوازی کرتا ہے اور مصائب میں مدد کرتا ہے اور ضرورت مندوں کا بوجھ اٹھاتا ہے اور مہمان نوازی کرتا ہے اور مصائب میں مدد کرتا ہے۔ قریش ابن داغنہ کے پناہ دینے کا انکار نہ کر سکے۔ انہوں نے ابن داغنہ سے کہا کہ ابوبکر سے کہہ دو کہ وہ اپنے رب کی عبادت اپنے گھر میں کریں، وہاں ہی نماز پڑھا کریں، وہاں جتنا چاہیں قرآن شریف پڑھیں اور علی اللہ عبادت کر کے اور بلند آواز سے قرآن پڑھ کر ہمیں تکلیف نہ پہنچائیں، کیونکہ ہمیں ڈر ہے کہ ہماری عورتوں اور بچوں کو فتنے میں ڈال دیں گے۔ ابن داغنہ نے یہ بات حضرت ابوبکر کو کہہ دی۔ کچھ عرصے تک وہ تو حضرت ابوبکر ایسے ہی کرتے رہے کہ اپنے گھر میں ہی اپنے رب کی عبادت کرتے اور اپنی نماز میں اونچی آواز نہ کرتے، اپنے گھر کے علاوہ کہیں بھی اونچی آواز سے قرآن نہ پڑھتے۔ پھر حضرت ابوبکر کو خیال آیا کہ تو انہوں نے اپنے گھر کے صحن میں ایک مسجد بنا لی، اس میں نماز پڑھنے لگے اور قرآن اونچی آواز سے پڑھنے لگے تو مشرکوں کی عورتوں اور بچے حضرت ابوبکر پر ٹوٹ پڑے۔ وہ انہیں دیکھ دیکھ کر حیران ہوتے، کیونکہ حضرت ابوبکر بہت زیادہ رونے والے آدمی تھے۔ جب وہ قرآن پڑھا کرتے تو انہیں اپنی آنکھوں پر قابو نہ رہتا اور بے اختیار رونے لگ جاتے، تو اس سے قریش کے مشرک سردار گھبرا گئے۔ انہوں نے ابن داغنہ کے پاس آدمی بھیجا، چنانچہ ابن داغنہ کے پاس آئے تو مشرکین قریش نے ان سے کہا، ہم نے ابوبکر کو اس شرط پر تمہاری پناہ میں دیا تھا کہ وہ اپنے گھر میں اپنے رب کی عبادت کریں گے، لیکن انہوں نے اس شرط کی خلاف ورزی کی ہے اور اپنے گھر کے صحن میں ایک مسجد بنا لی ہے جس میں علی اللہ نماز پڑھتے ہیں اور قرآن اونچی آواز میں پڑھتے ہیں۔ ہمیں ڈر ہے کہ ہماری عورتیں اور بچوں کو فتنے میں ڈال دیں گے اور اب آپ ان کو ایسا کرنے سے روک دیں۔ اگر وہ اپنے گھر میں اپنے رب کی عبادت کرنا چاہیں تو ٹھیک ہے، اگر وہ علی اللہ سب کے سامنے عبادت کرنے پر مصر ہیں تو آپ کے عہد کو توڑ دیں اور یوں علی اللہ اونچی آواز سے قرآن پڑھنے کی ہم ابوبکر کو اجازت نہیں دے سکتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ابن داغنہ حضرت ابوبکر کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ جس شرط پر میں نے تم کو اپنی پناہ میں لیا تھا وہ شرط تمہیں معلوم ہے، تو اب وہ شرط پوری کریں یا میری پناہ آپ مجھے واپس کر دیں، کیونکہ میں یہ نہیں چاہتا کہ عرب کے لوگ یہ سنیں کہ میں نے جس آدمی کو پناہ دی تھی وہ پناہ توڑ دی گئی۔ حضرت ابوبکر نے کہا، میں تمہاری پناہ کو واپس کرتا ہوں، اللہ عز و جل کی پناہ پر راضی ہوں۔ آگے ہجرت کے بارے میں لمبی حدیث ذکر کی ہے۔ ابن اسحاق نے اس حدیث کو اس طرح روایت کیا ہے کہ حضرت ابوبکر ہجرت کے ارادے سے مکہ سے روانہ ہوئے۔ ایک یا دو دن سفر کیا ہی تھا کہ ان کی ابن داغنہ سے ملاقات ہوئی اور وہ ان دونوں حبش قبیلہ کارا کے مختلف خاندانوں کے سردار تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ اے ابوبکر کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا، میری قوم نے مجھے نکال دیا، مجھے بہت تکلیف پہنچائی اور انہوں نے میرے لیے مکہ میں زندگی گزارنا تنگ کر دیا۔ ابن داغنہ نے کہا، کیوں؟ اللہ کی قسم تم سارے خاندان کی زینت ہو، تم مصائب میں مصیبت زدوں کی مدد کرتے ہو اور بھلے کام کرتے ہو، نایاب قیمتی چیزیں حاصل کر کے دوسروں کو دیتے ہو، تم مکہ واپس چلو، آج سے تم میری پناہ میں ہو۔ چنانچہ حضرت ابوبکر ابن داغنہ کے ساتھ مکہ واپس آ گئے اور وہاں ابن داغنہ نے حضرت ابوبکر کے ساتھ کھڑے ہو کر اعلان کیا، اے جماعت قریش، میں نے ابوبکر ابن ابی قحافہ کو پناہ دے دی، لہٰذا اب یہ ہر ایک ان سے اچھا سلوک کرے۔ چنانچہ مشرکین نے ابوبکر کو تکلیف پہنچانی چھوڑ دی اور اس روایت کے آخر میں یہ ہے کہ ابن داغنہ نے کہا، ابوبکر، میں نے تم کو اس لیے پناہ نہیں دی تھی کہ تم اپنی قوم کو تکلیف پہنچاؤ اور تم جس جگہ یعنی گھر کا صحن جہاں آج کل عبادت کرتے ہو اسے وہ ناپسند کرتے ہیں اور انہیں اس وجہ سے تمہاری طرف سے تکلیف پہنچ رہی ہے، تم اپنے گھر کے اندر رہو، وہاں جو چاہو کرو۔ حضرت ابوبکر نے کہا، کیا میں تمہاری پناہ تمہیں واپس کر دوں، اللہ تعالیٰ کی پناہ پر راضی ہو جاؤں؟ ابن داغنہ نے کہا، آپ مجھے میری پناہ واپس کر دیں۔ حضرت ابوبکر نے کہا، میں نے تمہاری پناہ تمہیں واپس کر دی۔ چنانچہ ابن داغنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اعلان کیا، اے جماعت قریش، ابن ابی قحافہ نے میری پناہ مجھے واپس کر دی ہے، اب تم اپنے ساتھی کے ساتھ جو چاہو کرو۔ ابن اسحاق نے ہی حضرت قاسم سے اس طرح روایت کیا ہے کہ حضرت ابوبکر ابن داغنہ کی پناہ سے باہر آ گئے تو وہ کعبے کی طرف جا رہے تھے، انہیں راستے میں قریش کا ایک بے وقوف ملا جس نے ان کے سر پر مٹی ڈالی۔ حضرت ابوبکر کے پاس سے ولید بن مغیرہ یا عاص بن وائل گزرا، اس سے حضرت ابوبکر نے کہا، تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ یہ بے وقوف میرے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا، یہ تو تم خود اپنے ساتھ کر رہے ہو۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا، اے میرے رب، تم کس قدر حلیم ہیں،
اے میرے رب تو کس قدر حلیم ہے، اے میرے رب تو کس قدر حلیم ہے۔ حضرت اسماء کی حدیث گزر چکی ہے کہ چیخ و پکار کی آواز حضرت ابوبکر تک پہنچی۔ لوگوں نے ان سے کہا اپنے حضرت کو بچا لو۔ حضرت ابوبکر ہمارے پاس سے اٹھ کر چلے گئے۔ ان کی 4 زلفیں تھیں اور وہ یہ کہتے جا رہے تھے کہ تمہارا ناس ہو گیا۔ مارے ڈالتے ہوئے ایک مرد کو اس بات پہ کہ کہتا ہے میرے رب اللہ ہے اور لایا ہے تمہارے پاس کھلی نشانیاں تمہارے رب کی۔ وہ حضور کو چھوڑ کر حضرت ابوبکر پر ٹوٹ پڑے۔ پھر حضرت ابوبکر ہمارے پاس واپس آئے اور کافروں نے آپ کو اتنا مارا تھا کہ جس زلف کو بھی پکڑتے وہ ہاتھ میں آ جاتے، یعنی سر کے بال چوٹوں کی وجہ سے جھڑنے لگ گئے تھے اور وہ فرما رہے تھے کہ تبارک ذا الجلال والاکرام، تو بہت برکت والا ہے، بڑائی اور عظمت والے